السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز بھائیوں اور دوستوں؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شیخ عبد الرحمن حیاکم اللہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سليمان، أهلا. إيش اللي جابك عندنا؟ مسانا ومساءك. الدرس بالرطانة الأردية. سندي چادر is back. الحمد لله. حیاکم اللہ۔ شیخ میرا بچے کا نام چینج کرنے والا سوال نہ بھولیے گا، انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ اضحک اللہ سنک۔ شیخ سہیل حیاکم اللہ۔ قیس ترکائی، اردو سمجھ لیتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ما الذي حصل بصفحتكم الأردية الرسمية؟ لا جديد، بدأنا سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے اسماء حسنہ کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا۔ اس میں 2 قسطیں ہوئیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ وچ قہوہ کلاسیکل عربک میں، یعنی اصلی عربک جو اصلی پرانی عربی ہے، آپ پرانے معاجم اٹھا کے دیکھ لیں، قہوہ شراب کو کہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قہوہ نہیں ہے، یہ گرین ٹی ہے۔ تصریحتکم حلوہ، اللہ مبارک۔ نعوذ باللہ من مریدین ينفخون فی شیخہم وَيَجْعَلُونَهُ يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ۔ مجھے پیج تے لکھے لا سہیں نبیل نثار شیخ، آپ کی مسکراہٹ ماشاءاللہ بہت، اللہ تعالیٰ ایسے مریدوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جو شیخ کی تعریف کے گن گاتے رہیں۔ فإن فتنتهم فتنة كل مفتون۔ اہلا شیخ، اہلا بأبی اللیث۔ نبدأ، شروع کریں جی؟ بسم اللہ، ایک پیالی اور ہو جائے۔ ہاں جناب، میں نے آج فیس بک پہ دوپہر کو ہی لکھ دیا تھا کہ درس ہوگا، اس کے بعد سوال جواب کی نشست ہوگی۔ کسی نے بالکل آخر میں ایک سوال آیا، کسی نے سوال وہاں کوئی لکھا ہی نہیں۔ بعد میں جو ہے واٹس ایپ پہ سوال آ رہے ہوتے ہیں اور میسنجر پہ سوال آ رہے ہوتے ہیں، اور جواب نہ دیں تو پھر لوگ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جمعرات اگر پابندی کے ساتھ نہیں، بلا ناغہ نہیں، تو الٹرنیٹ ہر 15 دن انشاءاللہ، جمعرات تو انشاءاللہ ہر 15 دن ہی صحیح اعلان کر دیا کروں گا۔ وہیں جو ہے نیچے اپنے سوال لکھ لیا کریں۔ ہمارا علم سینے میں تو ہے نہیں کہ آپ اس وقت سوال کریں، ہم جو ہے فوراً جو ہے جواب دیں۔ تو سوال لکھ لیا کریں، تھوڑا سا شاملہ میں دیکھ ہی لیا کریں کچھ،
ٹھیک ہے نا, تاکہ آن دا اسپاٹ ایک دم پکڑے نہ جائیں. ہاں جی, اللہ المستعان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم. دلائل النبوہ پہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا. امید ہے کہ کچھ اس میں سے یعنی کلپس نکال کے کچھ کام کیا گیا ہوگا, یا کچھ کلپس بنائے گئے ہوں گے اچھی ایڈیٹنگ کے ساتھ. آج تیسری کڑی ہے, تیسری قسط ہے. تو امید ہے کہ ان سب کو یا تو جمع کیا جائے کسی ایک سلسلے میں, کیونکہ شروع میں آخر میں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں, سوال جواب ہوتے ہیں. تو جو دلائل النبوہ یعنی اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے, کبھی کبھار کوئی بات میں دہراتا ہوں 2-3 دفعہ, ان سب کو کاٹ کے بالکل جو خلاصہ ہے اس کو جمع کیا جائے اور ایک سلسلہ بنایا جائے دلائل النبوہ یوٹیوب پر. امید ہے کہ اس سے کافی خیر ہوگی. جو متذبذب ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوگا, جو مومن ہیں ان کو بصیرت حاصل ہوگی, جو منکر ہیں ممکن ہے ان کو اس سے انشاءاللہ ہدایت ہو جائے. سائیں وہاں جو واٹس ایپ نمبر نہ سائیں واٹس ایپ نمبر نہ ملندو تا ہتے ہی کچھ لکھणو جو سوال تے لکھندا کیو. ٹھیک ہے سائیں, पहिरीं व्हाट्सएप ते एॾा सुवाल ईंदा आहिनि, मां जवाबु न ॾेई सघंदो आहियां. مريد الذي يريد فتنة شيخه خارج عن سلسلة طريقة السندية. اچھا, يلا shall we begin? بسم اللہ, الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا دلائل النبوہ کا, اور آج اس کی تیسری قسط ہے. پہلی قسط میں ہم نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے دلائل یہ بہت سے ہیں, اور قرآن کریم خود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ہے, کیونکہ قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس طرح کا قرآن یا اس طرح کی ایک صورت پیش کرو, اور آج تک لوگ اس کو نہیں پیش کر سکے. اور دوسرا, اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, کہ یہ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا, کانٹرڈکشنز پائی جاتی, کیونکہ یہ 23 سالہ عرصے میں نازل ہوا ہے. وقتاً فوقتاً کچھ آیات آتی رہتی تھیں, تو جو انسان جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ گڑھتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا, تو وہ خود اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کرتا رہتا ہے. اس کے لیے 23 سال ضروری نہیں ہوتے, اس کو تو 1 سال میں اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے, چند مہینوں میں ہی پکڑا جاتا ہے. جو جیسے کہ ابھی امریکہ کے سابق صدر کی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ٹویٹر پہ جو لکھتے رہتے تھے, اور ان کی ٹویٹس جو ہے وہ دیکھنے والے جو ہے اور ان کا تعاقب کرنے والے وہ ان کے جھوٹ اور ان کے آپس میں جو کانٹرڈکشنز ہوتی تھیں ان کی باتوں میں وہ یعنی انہوں نے بے شمار یعنی ان کی پکڑی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, یہ غیر اللہ کی طرف سے اگر ہوتا یعنی جھوٹ ہوتا, کیونکہ اس میں دعویٰ تو یہ کیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو جھوٹ ہوتا تو 23 سالہ میں انسان جو جھوٹ گڑھے گا تھوڑا تھوڑا کر کے, تو اس میں جو ہے وہ بے شمار اس میں آپس میں تضاد ہوگا اور وہ اس کی باتیں ایک دوسرے کو جھٹلائیں گی. اور قرآن کریم کے دلائل یعنی قرآن کریم کا من عند اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی حفاظت کی ہے جیسی کسی اور کتاب کی تاریخ میں نہیں ہوئی. ہزاروں لوگوں نے یعنی ہر دور میں اس کو یاد کیا ہے, حتیٰ کہ جو غیر عرب ہیں جن کو ایک لفظ عربی کا نہیں آتا وہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں, نابینا لوگ بھی اس کو یاد کرتے ہیں, اور یہ نسل در نسل اسی طرح چلتا آ رہا ہے اس زمانے سے لے کر. اور یہ جو ہے جو اورینٹلسٹ ہیں یا جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں, جو اس میں سے جو یعنی جو منصف ہیں, کہ کوئی بھی کتاب آج جو موجود ہے یعنی جو کسی بھی مذہب کی یا کسی دین کی,
قرآن کریم جتنا محفوظ ہے اتنی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، اور قرآن کریم کی پہلی صدی کے لکھے ہوئے نسخے بھی بہت سے قرآن کے حصے کے 90-95% حصے کے قرآن کریم کے لکھے ہوئے نسخے بھی موجود ہیں جو پہلی صدی کے کاربن ڈیٹڈ ہیں، تو ان میں بھی وہی قرآن ہے جو آج ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے۔ اللہ نے خود اس میں چیلنج کیا ہے، اور جس چیلنج کا آج تک عرب غیر مسلم جو منکر ہیں، کفار ہیں، وہ آج تک جو اس کا جواب وہ چیلنج انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور دوسری جو دلیل پیش کی گئی دوسری قسط میں وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ دعویٰ کرنے والا شخص یا تو سچ بول رہا ہے کہ اللہ نے واقعی مجھ پر وحی نازل کی ہے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے سچا انسان ہے، اتنا سچا ہے اور امانت دار ہے اور حق گو ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا نبی چن لیا ہے، اور اس پر یہ امانت اپنی رکھی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے، اتنا جھوٹا ہے کہ وہ صبح شام اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے کہ آج اللہ نے مجھ پر یہ نازل کیا، آج یہ آیت نازل ہوئی، آج اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، آج مجھے یہ حکم دیا کہ میں تم سے یہ پیسے وصول کروں، آج مجھے یہ حکم دیا کہ میں فلاں کی یہ جان لوں، آج مجھے حکم دیا کہ میں فلاں کا یہ ہاتھ کاٹوں۔ تو یہ صبح شام جو اللہ پر جھوٹ بولے گا، یعنی وہ دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہوگا، اور جو اتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اللہ پر تو وہ پھر لوگوں پر کتنا جھوٹ بولے گا، اور جو لوگوں پر جھوٹ بولے گا تو اس کا معاملہ چھپے گا نہیں، تو یعنی وہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا اور اس کی سیرت پر ظاہر ہوگا، اس کی صورت پر ظاہر ہوگا، سیرت بھی صورت پر بھی ظاہر ہوگا، اس کے اخلاق پر کردار پر ظاہر ہوگا۔ تو یعنی یہ دونوں میں کنفیوژن نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ یہ آیا دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے یا دنیا کا سب سے سچا انسان ہے، کیونکہ دو ایکسٹریمز ہیں اور دو ایکسٹریمز بالکل الگ ہوتے ہیں اور ان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے انسان جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، تعلیمات کو پڑھے گا، اخلاق کو پڑھے گا، کردار کو پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھے گا، وہ یعنی یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ جو ہے اچھے انسان تھے، پاک باز تھے، راست گو تھے، اچھے اخلاق والے تھے، امانت دار تھے، اچھے ان کی اقدار تھیں، تو پھر وہ دنیا کے سب سے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر یہی نتیجہ نکلا کہ دنیا کے سب سے سچے ہیں اور واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تیسری دلیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ میرا نبی ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں؟ اس کا اللہ نے قرآن میں بھی اشارہ کیا ہے کہ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا اللہ کے لیے کیا یہی کافی نہیں اللہ تمہارے رب کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی کائنات میں کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں، کائنات کا نظام جو کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نظر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک گواہی ہے۔ وہ گواہی کیسے ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مثال سے جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا رسول ہے۔ آپ ایک مثال لیں ایک مملکت کی جس کا ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ طاقتور بھی ہے اور وہ لوگوں کے لیے خیر خواہ بھی ہے، اپنی رعایا کے لیے خیر خواہ بھی ہے، اور وہ طاقتور بھی ہے، غصہ بھی اس کو آتا ہے، اور اپنی رعایا پر وہ رحم بھی کرتا ہے، اور غیرت مند بھی ہے۔ یہ بادشاہ ہے اور وہ اس کی مملکت ہے۔ اس کی مملکت میں آپ فرض کریں ایک شخص جو ہے اچانک کسی چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے بیچ شہر میں، یا ٹی وی پہ آ جاتا ہے، یا بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کے یہ بات کرتا ہے، یا کہیں پبلکلی اس طرح بات کرتا ہے کہ بادشاہ تک اس کی خبر پہنچتی ہے۔ کیا بات کرتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں بادشاہ کی طرف سے جو ہے بھیجا گیا نمائندہ ہوں، میں بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا نمائندہ ہوں، ٹھیک ہے، میں بادشاہ کا اسپوکس مین ہوں، میں بادشاہ کی طرف سے جو ہوں اس کا جو ہوں انوائے ہوں، اور مجھے اور بادشاہ سلامت تم لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اور یہ جو ہے مجھے اور بادشاہ کے نام پر وہ لوگوں سے ٹیکس بھی مانگتا ہے کہ مجھے ٹیکس دو، اور وہ بادشاہ کے نام پر لوگوں کو پیسے بھی بانٹتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ تم ایسا کرو ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ شخص فرض کریں کہ یہ شخص بادشاہ نے اس کو متعین نہیں کیا، بادشاہ کا نمائندہ نہیں ہے، بادشاہ نے اس کو نہیں بھیجا، بادشاہ نے اس کو یہ پوسٹ یہ عہدہ نہیں دیا، اور وہ بادشاہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اور تو بادشاہ کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ جب اس کو بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ ایسا ہو رہا ہے؟
انفارمیشن پہنچ جائے، انفارمنٹس پہنچا دیں، ٹھیک ہے، CID وہ خبر کر دے کہ بھائی، یا وہ پبلکلی ٹی وی پہ آ کے یہ بات کر رہا ہے، بادشاہ خود ہی ٹی وی پہ دیکھ لے کہ بندہ یا میرے نام پہ یہ بات کر رہا ہے، تو بادشاہ کا کیا رویہ ہوگا، اس کے ساتھ بادشاہ کیا معاملہ کرے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ اس کو پکڑوائے گا، اس کو اندر کروا دے گا، اگر جان نہیں دی تو کم از کم اندر کروا دے گا، ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کو چھوڑے گا نہیں بادشاہ. خاص طور پر اگر وہ شخص، یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص پاگل ہے، مینٹلی انسین ہے، وہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، تو بادشاہ کہے گا چھوڑو اس کو، کوئی ویسے اس کو کوئی بلیو بھی نہیں کرے گا، اس پر کوئی یقین بھی نہیں کرے گا، اس کی بات پر، ویسے ہی پاگل ہے، عقل سے جو ہے پیدل ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ایک عقل مند انسان، صاحب حیت و وقار، ٹھیک ہے، صاحب اخلاق، اپنے معاشرے میں ایک یعنی اچھے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، معزز خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص کھڑے ہو کے اس طرح کی بات کرے اور سنجیدہ، تو یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی اسٹینڈ اپ کامیڈی ہو رہی ہے، نہیں، وہ سنجیدہ بات کر رہا ہے کہ واقعی مجھے بادشاہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، تو بادشاہ اس کو چھوڑے گا؟ قطعاً نہیں چھوڑے گا. اچھا، یہ تو اگر صرف اتنی بات کریں. اب اگر اس سے بڑھ کر وہ یہ کہ یعنی یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ میں بادشاہ کا نمائندہ ہوں، بلکہ وہ بادشاہ کے نام پر فیصلے کرتا ہے، بادشاہ کے نام پر لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے، بادشاہ کے نام پر لوگوں کی، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو جان سے مار دیتا ہے، کسی کی جان کو زندہ رکھتا ہے. بادشاہ کے نام پر وہ جو ہے پورے ملک میں جو ہے ایک یعنی مملکت میں ایک پورا جو ہے وہ نظام آگے پیچھے کر رہا ہے، تو پھر تو بالاولیٰ بادشاہ اس کو نہیں چھوڑے گا. اگر پھر اس سے بڑھ کر لوگ بھی اس کو مان رہے ہیں اور اس کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں اور سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ بادشاہ کا نمائندہ ہے، تو پھر تو اور جو ہے بادشاہ کو چاہیے کہ اس کو پکڑوائے، یا اس کی جان لے لے، یا اس کو پکڑوائے، اس کو اندر کرے. اور اگر اس سے بڑھ کر یعنی یا تو یہ ہونا کہ بادشاہ نے پہلے ہی ایک ٹی وی پہ آ کے اعلان کر دیا ہو، یا کسی اپنے نمائندے کے تھرو یہ اعلان کروایا ہو کہ بھائی میرا کوئی نمائندہ نہیں ہے جو سڑک پہ کھڑے ہو کر میری طرف سے بات کرے گا، جو بھی اس طرح کی بات کرے وہ جھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے، ابھی سے آپ لوگوں کو وارن کیا جاتا ہے، بعد میں کسی ایسے شخص پر کو بلیو نہیں کرنا، ورنہ میں جو اس کو بلیو کرے گا اور اس کی باتوں پر یقین رکھے گا اور اس کے کیے گئے فیصلوں پر عمل کرے گا، یا اس کی بات مان کر کچھ کرے گا، تو میں اس کو سزا دوں گا. اگر تو پہلے بادشاہ نے اس طرح کا کچھ کہہ دیا ہو، پھر وہ اس شخص کو چھوڑ دے کہ دیکھیں بھی چلیں کوئی بات نہیں، لوگوں کا امتحان لیتے ہیں کہ وہ میں نے پہلے وارن کر دیا تھا، میں نے ایک وارننگ دے دی تھی. ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بادشاہ نے پہلے کہا ہو کہ بھی میرا کوئی نمائندہ نہیں آنے والا، یا میرا کوئی نمائندہ نہیں ہے اس دنیا میں، یا اس میری مملکت میں خود ہی آ کے ٹی وی پہ بیان دیا کروں گا. ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی بادشاہ کے نمائندے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ ایک نمائندہ آیا ہے تو کیوں نہیں لوگ اس کو بلیو کریں گے؟ بادشاہ کو چاہیے کہ اس کو اندر کروائے، نہیں اندر کرواتا تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی بادشاہ کا ہی نمائندہ ہے. اچھا، پھر اگر اس سے بڑھ کر اس جو ہے وہ یعنی ایک تو وہ یعنی معزز خاندان سے کا شخص ہے اور سنجیدہ شخص ہے، اور وہ لوگ اس کی بات، اور پھر لوگ اس کی بات بھی مان رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ بادشاہ کے نام پر فیصلے بھی کر رہا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ وہ یعنی یہ کہتا ہے لوگوں کو پبلکلی کہ اگر میں بادشاہ کا نمائندہ نہ ہوتا نا، لوگ شک کرتے ہیں بعض اس پر کہ یہ بادشاہ کا نمائندہ ہے، کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں بادشاہ کا نمائندہ نہیں ہے، تو وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ اگر میں بادشاہ کا نمائندہ نہ ہوتا تو بادشاہ مجھے اندر کروا دیتا. بادشاہ کیوں نہیں مجھے اندر کرواتا، مجھے کیوں نہیں پکڑواتا، بادشاہ کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. تو اب دیکھیں کتنا فتنہ بڑھ گیا شخص کا. اگر پہلے بادشاہ کا ارادہ نہیں بھی تھا تو اب تو ارادہ بن ہی جائے گا. اب تو اس نے بادشاہ کو ایک چیلنج کر دیا نا ایک طرح سے کہ بھائی دیکھو یعنی میں جو ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے اندر کرواؤ. پھر بھی اگر بادشاہ اندر نہ کروائے تو یہ بادشاہ یا تو عقل سے اور حکمت سے، اور یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی عوام اس کی رعایا گمراہ ہو، یا وہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کو پکڑوائے، یا اس سے ڈرتا ہے. ایسے ہی ہوگا نا، اگر کوئی طاقتور بادشاہ ہوگا تو اس کو چھوڑے گا نہیں. خاص طور پہ جب یہ اس نے چیلنج خود کر دیا کہ اگر میں بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا نہ ہوتا تو بادشاہ مجھے چھوڑتا تھوڑی. پھر بھی بادشاہ اس کو اندر نہ کروائے، اس کو نہ پکڑوائے، ٹھیک ہے. اور یہ بار بار یہ کہتا رہا کہ بھئی میری بادشاہ گواہ ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں. کون گواہ ہے؟ بادشاہ گواہ ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں. کیسے بادشاہ گواہ ہے؟ بھئی وہ مجھے نہ کچھ کہتا ہے، نہ پکڑواتا ہے، نہ اندر کرواتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر وہ شخص بادشاہ کے بارے میں کچھ چیزیں بتانے لگے
کہ بادشاہ نے ماضی میں ایسا کیا تھا اور آئندہ ایسے کرے گا، اور وہ چیزیں صحیح ثابت ہو جائیں، تو اب کتنا یعنی اب تو کتنا اس بندے کا فتنہ بڑھ جائے گا. اور اگر وہ بادشاہ کا واقعی نہیں ہوگا تو بادشاہ کو اب تو یعنی کم از کم جو وہ چیزیں بتا رہا ہے کہ بادشاہ آئندہ ایسا کرے گا تو اس میں تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے، بھلے بادشاہ کا ارادہ بھی بن گیا ہو اور اس نے اپنے انفارمنٹس کے تھرو، وہ اپنے کسی اندر جاسوس کے تھرو معلوم کر لیا کہ بادشاہ آئندہ ایسا کرنے والا ہے، اور آگے لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی میرا نمائندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بادشاہ کل جو ہے نا فلاں شہر میں جائیں گے، فلاں شہر میں تشریف لے جائیں گے. تو بادشاہ کو کم از کم اب اپنا فیصلہ ہی بدل لینا چاہیے کہ تاکہ یعنی کم از کم اس کا جھوٹ تو ظاہر ہو، ایکسپوز تو ہو جائے کہ یہ بادشاہ پر جھوٹ بولتا ہے اور واقعی یہ میرا نمائندہ نہیں ہے. اور لیکن پھر وہ جو بادشاہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ بادشاہ آئندہ ایسا کریں گے، وہ بادشاہ وہی کر رہے ہیں ڈٹو. اور پھر اس سے بڑھ کر لوگ جو اس شخص کے کچھ دشمن ہیں، جو اس پر ایمان نہیں، اس کو بلیو نہیں کرتے، وہ اس کو جب قتل کرانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو مروانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پر کچھ حملے کرتے ہیں، تو بادشاہ کے جو پریزیڈنشل جو رائل گارڈ ہے، جو اس کی جو نیشنل آرم فورسز ہیں، جو نیشنل گارڈ ہے، یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں، جو اس کے یعنی جو اس کے جو یعنی اعلی کار ہیں، انہی کے ذریعے سے یعنی اس کی جان جو ہے بچ جاتی ہے، یا اس کو وہ بچا لیتے ہیں، یا اس جو ہے وہ بادشاہ کے جو سیکیورٹی والے ہیں، وہ یا اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے، وہ اس کے آگے پیچھے کھڑی رہتی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، اور اس کو ہر قاتلانہ حملے سے بھی بچاتے ہیں، اور اس کو جو ہے ہر جگہ پہ مدد بھی کرتے ہیں. اب کوئی شک بچے گا کہ یہ بادشاہ کا آدمی نہیں ہے؟ یعنی پکڑوایا نہیں تو کم از کم مروا تو، یعنی جو لوگ مارنا چاہ رہے ہیں اس کو یا قطع اس پر حملے کر رہے ہیں، ان کو تو کرنے دو. اس کو بچا کیوں رہے ہو؟ اگر تمہارا بندہ نہیں ہے یہ تو اس کو بچا کیوں رہے ہو ہر ایک موقع پر؟ اور ایسے یعنی بالکل جہاں بالکل تنگ کر دیا جائے دائرہ اور جان خطرے میں پڑ جائے، وہاں سے نکلوا کے اس کو جو ہے بچا کے، وہ یعنی غیر یعنی جو بالکل یعنی آؤٹ آف دا نارم جو ہوتا ہے کہ انسان خود بچ گیا، نہیں، باقاعدہ یہ ہے کہ جی کوئی اس کو بچا رہا ہے، کچھ اس کے ساتھ جو ہیں لوگ اس کے پہرے پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے ایک شخص کی جو اپنے آپ کو بادشاہ کا نمائندہ کلیم کرتا ہے، اور وہ پھر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ واقعی بادشاہ کا نمائندہ ہوگا. اگر نہ ہوتا تو بادشاہ اس کو چھوڑتا نہیں. تو بادشاہ کا اس کو نہ پکڑنا، بادشاہ کا اس کی باتوں کی تصدیق کرنا، یعنی جو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کل کریں گے وہی کرنا، پھر بادشاہ کا اس کی حفاظت کے لیے پہرے پہ لوگ متعین کرنا، یہ ساری بادشاہ کی گواہی دینا ہے. بادشاہ نے منہ سے کچھ نہیں کہا، فرض کریں بادشاہ نے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ساری عملی گواہی ہے بادشاہ جو دے رہا ہے کہ یہ واقعی میرا بندہ ہے، میرا ہی نمائندہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف. اللہ تعالیٰ دنیا کائنات کا بادشاہ ہے، ملک الملوک ہے، مالک الملک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی ساری دنیاوی ضروریات پوری کی ہیں، اور دنیاوی ضروریات میں کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کے راستے بتائے ہیں. سونا ہو، کرنسی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں کاؤنٹرفیٹ اور اوریجنل جو ہے فیبریکیٹڈ اور جینوئن میں تفریق کرنے کے راستے اللہ نے مہیا کیے ہیں، اور انسان کی دنیاوی ضروریات ساری پوری کی ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اس کی جو روحانی ضرورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ چھوڑ دیں گے اور کسی کو گمراہ کرنے دیں گے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نہ جھوٹ واضح کریں، نہ اس کو پکڑیں، نہ اس کو عبرتناک، اس کو دوسروں کے لیے عبرت بنائیں، نہ اپنا صحیح اصلی نمائندہ بھیج کے واضح کریں کہ بھئی یہ جھوٹا ہے، بلکہ اس شخص کی تائید کرتے رہیں قدم قدم پر، اور اس کو فتح اور غلبہ دیں، اور وہ جو چیزیں بتائیں کہ مستقبل میں ہوں گی ویسے ہی ہوتی رہیں، اور وہ ماضی کے بارے میں جو چیزیں بتائیں وہ بھی بعد میں ثابت ہوئیں کہ واقعی میں ماضی میں یہ چیزیں ہوئی تھیں اور صرف بادشاہ ہی کو پتہ تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ تھیں، یا جو اس دور میں لوگ تھے دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ تھیں. اور پھر وہ جو ہے سارے لوگ اس پر ایمان بھی لے آئیں، اور وہ اللہ کا بھیجا گیا رسول نہ ہو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیں. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت کے مخالف ہے
یعنی ممکن ہے دنیا میں یعنی ظالم بادشاہ آئے، لیکن بادشاہ کا وہ ایک یعنی دنیا میں ظالم بادشاہ آئے اور ظالم حکمران آئے، لیکن وہ تھوڑے عرصے کے لیے آئے پھر چلے گئے، یعنی ان کا ختم ہو گیا۔ ہٹلر بھی آیا، پوری دنیا پہ قبضہ کرنے والا تھا، یہ پورے یورپ پہ، کتنے سال ختم ہو گیا۔ ہلاکو خان بھی، اور چنگیز خان، ہلاکو خان، قبلۂ خان، اور یہ پورا جو ہے یہ جو جنکیز خان کی جو اولاد تھی، یہ بھی 100 سال میں ایک بڑی سلطنت قائم کی اور ختم ہو گئے۔ یعنی لیکن اور پھر انہوں نے کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم اللہ کے بھیجے گئے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ فتح جو ہمیں مل رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک دنیاوی چیز تھی، دنیاوی سلطنت تھی، دنیاوی مملکت تھی، دنیاوی لڑائیاں تھیں، اور ان کی فوجوں میں ہر دین کے لوگ ہوتے تھے، بدھ بھی ہوتے تھے، تو کوئی عیسائی بھی ہوتے تھے، تو مشرک بھی ہوتے تھے، تو کوئی مسلم بھی ہوتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکراتا ہے، ظالموں کو اور دوسروں سے، اور دوسروں کو ظالموں سے۔ اگر یہ ایسا نہ ہو، یعنی بعض لوگوں کو اللہ بعض کے حکمرانوں کو بعض سے دفع نہ کروائے اور بعض کو بعض سے نہ ٹکرائے، تو لفسدت الارض، تو دنیا میں فساد ہی فساد ہو جائے۔ تو یہ تو دنیاوی نظام ہے، لیکن آخرت سے متعلق بندہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ یعنی ایک معزز شخصیت ہو اس معاشرے میں، اور امانت دار بھی جانا جاتا ہو، اور اخلاق بھی اس کے واضح ہوں، اور سب کچھ اس کو جانتے ہوں کہ معزز شخصیت ہے، اور پھر وہ جو ہے یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے نام پر وہ لوگوں کو حکم دے، اللہ کے نام پر بات کرے، اللہ کے نام پر فیصلے صادر کرے، اللہ کے نام پر لوگوں کی جانیں لے، اللہ کے نام پر لوگوں سے پیسے لے، اور لوگ اس پر ایمان بھی لے آئیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک شخص ابھی ظاہر ہوا، کھڑا ہوا ہے چوراہے میں، ابھی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا نمائندہ ہوں، تو آپ کہیں گے پتہ نہیں، تھوڑی سی صبر کر لیتے ہیں، 1-2 دن دیکھ لیتے ہیں۔ اگر بادشاہ نے اندر نہیں کروایا اور لوگ اس کو مان لیے تو واقعی آپ بادشاہ کا نمائندہ ہے، لیکن ابھی نہیں، فوراً کچھ پتہ نہیں، ممکن ہے جھوٹا ہو، تو 2-4 دن صبر کر لیتے ہیں۔ کل بھی کھڑا ہو گیا، پرسوں بھی کھڑا ہو گیا، سلسلہ چلتا رہا کئی دن تک، بادشاہ نے اس کو اندر نہیں کروایا، تو پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ نہیں، یہ تو واقعی بادشاہ کا نمائندہ، ورنہ بادشاہ پہلے دن ہی کہ دوسرے دن ہی اندر ہوتا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا کہ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، کہ جو اللہ کے دین کے سلسلے میں حجت بازی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کب کرتے ہیں؟ اس کے بعد جبکہ لوگ ایمان لے آ چکے، لوگ اس نبی کی دعوت پر ایمان لے آ چکے، یہ نہیں کہ ابھی کھڑے ہوئے، نہیں، پہلے اگر ابھی بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کو شک کرنے کا اختیار ہے کہ آپ شک کریں کہ وہ اللہ نبی ہے یا نہیں۔ ممکن ہے جھوٹا ہو، ابھی اس کا جھوٹ واضح ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن نبوت کا دعویٰ کیا اور جو ہے اس کا معاملہ آگے بڑھتا گیا، اور باقاعدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں بھی اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی گئیں، اور لوگ بھی اس پر ایمان لاتے گئے، تو اب کوئی حجت باقی نہیں بچی، کوئی بہانہ نہیں بچا ایمان نہ لانے کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین یحاجون فی اللہ، جو اللہ کے معاملے میں یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں حجت بازی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جبکہ جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ من بعد ما استجیب لہ، جبکہ ان کی دعوت پر لبیک کہا گیا، نبی کی دعوت پر لوگ ایمان لے آ چکے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ایسے لوگوں کی کوئی حجت نہیں اللہ کے سامنے، ایسے لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں اللہ کے سامنے، ان کی حجت باطل ہے، بالکل فضول حجت ہے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ایمان نہ لانے کی۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے جو ہے شدید عذاب ہے۔ تو یعنی لوگ بھی ایمان لے آئے، اور پھر جو ہے جو وہ نبی جو ہے اللہ کے بارے میں باتیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں ایسا کیا تھا، وہ باتیں بھی صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور کہ مستقبل میں ایسا ہوگا، وہ باتیں بھی بالکل ویسی ثابت ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، تو یہ اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ فتح دے گا روم کو، فارس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ بضع سنین یعنی چند سالوں میں، یعنی 10 کے اندر، اور تو 9 سال کے بعد ہو گیا، اور جو باتیں بتاتا ہے وہ ویسی ہوتی ہیں، مستقبل کی خبریں دیں اپنی وفات کے بعد تک کی، آج تک کی، وہ ویسی پوری ہو رہی ہیں، اور ماضی کی چیزیں بتائیں وہ بھی ثابت ہو رہی ہیں،
اور بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری حمایت رہی. یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، نہیں، پوری حمایت رہی. مشرکین نے قتل کرنے کی کوشش کی، پوری قوم خلاف تھی. مکہ سے سالم صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئے، وہاں اللہ پھر مکہ پر اللہ نے غلبہ دیا، فتح مکہ ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے پورے عرب سرزمین پر غلبہ دیا. جو اہل کتاب تھے ان پر غلبہ دیا، نجران کے ہوں جو عیسائی تھے، یہود پر غلبہ دیا. اور وہ اس غلبے کو اس بات کی طرف اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ اس غلبے کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے فتح آئی ہے اور میرے نبی ہونے کی دلیل ہے. پھر بھی اللہ نہ پکڑیں، اور پھر بھی اللہ ان کو اس زمانے کے اہل کتاب یہود و نصارہ اگر وہ حق پہ تھے ان پر بھی غلبہ دے دیں، ٹھیک ہے، وہ ان پر غلبہ دے دیں. اور اس کے بعد وہ فارس کی جو ہے پوری سلطنت ہی ہمیشہ کے لیے تا قیامت کے لیے تباہ کر دی جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد خلفاء کے دور میں. اور پھر روم سے بیت المقدس بھی لے لیا جائے اور سلطنت بڑھتی جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلبہ دیا، پھر آپ کے پیروکار جب تک آپ کی سنت پر عمل کرتے رہے ان کو بھی غلبہ دیا اللہ تعالیٰ نے اور مدد کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مدد کی. انا کفیناک المستہزئین، بلکہ فرمایا کہ جو ہے آپ کو کوئی جو ہے ہم کافی ہیں آپ کے لیے، آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا. اور یہود قتل کرنے کی کوشش کریں، مشرکین قتل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نجات دے ان کو اور ان کی پوری نصرت کرے اور پھر ان کے دین کو غالب کرے اور ان کے پھر پیروکاروں کو بھی فتح دے. اور مورخین بھی حیران ہیں کہ وہ جو بالکل نہتے جو عرب تھے وہ کیسے فارس پر غالب آئے، وہ فارس جو کہ جنگوں کے آزمائے ہوئے تھے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چھوٹ ہی نہیں دی بلکہ پورا ساتھ دیا، پوری نصرت دی، پوری مدد کی، پورا جو ہے غلبہ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کی تصدیق کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے کہ ہوگا ویسے ہی ہوتا تھا. حتیٰ کہ یعنی صرف یہی نہیں کہ یعنی اس زمانے میں بلکہ بعد میں جو ہوگا وہ بھی. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب تو مسلمان کمزور ہیں تو یہ اگر حق ہوتا، یعنی شروع میں تو اسلام کو غلبہ ملا لیکن اب تو اسلام جو ہے مسلمان کمزور ہیں اور کافر جو ہے ان پر مسلط ہیں. تو یہ اس بات کو جھٹلاتا نہیں بلکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے کہ جب تم دین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو پھر جو ہے نا صلی اللہ علیکم ذلن، اللہ تم پر ذلت مسلط کرے گا. دوسری حدیث میں فرمایا کہ تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، جیسے کھانے والے کھانے پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح دوسری امتیں، دوسرے ملک ممالک تم پر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل. تو لیکن تم جو ہے جو پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اس طرح تم جو ہے نا کسی کام کے نہیں ہوگے. تو بلکہ یعنی اور بالکل جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور چھری لے کر جو ہے کیک کو کاٹا جاتا ہے، اسی طرح مسلم ممالک کو سائکس پیکو اور ان میں جو ہے فرانس اور انگلینڈ نے کاٹا ہے، باقاعدہ آربیٹریلی کاٹا ہے. یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہ یہاں جو ہے علاقہ ختم ہوتا ہے یا یہاں اس ایک قومیت کے لوگ ہیں یا دوسری قومیت، نہیں، ایک ہی قومیت کے لوگ ہیں. یوں لکیر کھینچی سیدھی، یوں کھینچی اور کیک کی طرح کاٹ کے جو ہے 20 عرب ممالک جو ہے انہوں نے بنائے اور آپس میں بانٹ لیے. کہنے کا مطلب یہ کہ اور افریقہ کو الگ سے بانٹ لیا. کہنے کا مطلب یہ کہ ساری چیزیں جو بتائیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ میری نبوت پر گواہ ہے، اور اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ مجھے چھوڑتا نہیں، اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ مجھے چھوڑتا نہیں. تو اس پر تو پکڑ ہونی چاہیے تھی. اور اللہ تعالیٰ کبھی یعنی دنیا میں عام لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ ایکسپوز ہو کے رہتے ہیں، یعنی وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. کوئی بھی تھوڑا سا جھوٹ زیادہ بولنا شروع کرے نا ایکسپوز ہو کے رہے گا، اس کا جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پول کھل جائے گی. اور یہ بڑے بڑے جو ان کے یہ چاہے مسلمانوں میں کچھ اس طرح کے رہے ہوں، اسلام کی طرف نسبت کرنے والے کچھ اس طرح کے لوگ ہوں، یا کرسچنس میں جو ہوتے ہیں ان کے ٹیلی ایونجلسٹ وغیرہ، یہ کیونکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے بات کی، اللہ نے مجھے حکم دیا یہ اور وہ، ہمیشہ کسی نہ کسی اسکینڈل میں ایکسپوز ہو کے رہتے ہیں. یا کوئی ریپ کا کیس آ جاتا ہے اور بری طرح ایکسپوز ہو کے رہتے ہیں، یا وہ دعوے کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا، جو ہے وہ ٹرمپ نہیں ہارے گا، بائیڈن نہیں جیتے گا، اور جو ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے. اور پھر اللہ ان کی پروفیسیز کو، ان کی پیشنگوئیوں کو جھٹلاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتا ہے.
اور یہ ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، تو جو اللہ کا نبی ہو، جو نبوت کا دعویٰ کرے، اور پھر یہ کہے کہ اگر میں نبی نہیں ہوں تو اللہ مجھے چھوڑتا نہیں، اور پھر بھی اللہ اس کو نہ پکڑیں، تو یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ واقعی میرا رسول ہے. اور اور یہ قرآن میں ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ، اور اللہ نے اور نبی نے صرف خود نہیں کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ مجھے نہیں چھوڑتا، اللہ کی یعنی اللہ کی طرف منسوب کر کے کہا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ جو ہے تھوڑا سا بھی ہماری طرف جھوٹ گھڑ کے منسوب کر رہا ہوتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی رگ حیات، جو دل سے جو مین آرٹری ہوتی ہے، جہاں جو باقی پورے جسم کو خون مہیا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی مین لائف لائن کاٹ لیتے، اس کی رگ حیات کاٹ لیتے. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر یعنی اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ جھوٹا گڑھا ہوا نہیں ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ، ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس قرآن کو جھٹلاتے ہو، اللہ کا کلام نہیں مانتے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، قیامت کے دن یہ جھٹلانا ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، یہ قرآن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا کیونکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ اللہ کی طرف سے یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نبی ہم پر ذرا سا بھی جھوٹ بولتا تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں، اس کی رگ حیات کاٹ لیتے ہم. اور اسی طرح سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، کہ کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے؟ ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك، یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پہ مہر لگا لیتا، اس کے بعد آپ نہ قرآن لوگوں کے سامنے تلاوت کر پاتے، نہ لوگوں کو قرآن سنا پاتے، نہ کوئی کام کی بات کر پاتے. یعنی اگر آپ واقعی جھوٹے ہوتے تو ہم آپ کو چھوڑتے، ہم تو آپ کے دل پہ ایسی مہر لگا لیتے کہ پھر آپ کوئی معقول کوئی بات ہی نہیں کر پاتے، چاہے جائے کہ قرآن جیسا کلام پیش کرتے چلے جائیں. ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك، اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پہ مہر لگا دیتا، آپ کے دل پہ جو ہے ختم لگ جاتا، اس کے بعد جو ہے آپ کسی کام کے نہ رہتے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو باطل کر کے دکھاتا ہے اور حق کو حق کر کے دکھاتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیسے؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات سے، یعنی اللہ کی انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، اللہ کا کلمات کیا ہوتے ہیں؟ کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کن کہتے، اور نبی صلی اللہ یعنی جو اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے تو وہ جو ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا. اللہ تعالیٰ کن کہتے اور حق واضح ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کن کہتے اور جھوٹ ایکسپوز ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ کو چھوڑتا نہیں اور حق کو بھی واضح کر دیتا ہے اور جھوٹ کو بھی واضح کر دیتا ہے بکلماتی. تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی بھی تصدیق کی، ان کے ہاتھ پر معجزات بھی ظاہر ہوئے، ان کی باتیں صحیح بھی ثابت ہوئیں، اور ان کی اللہ نے مدد اور نصرت بھی کی، تو یہ اللہ کی کلمات سے ہو رہی ہے، اللہ کی کلمات کونیہ سے. اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور فیکون. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ وہ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں. اسی لیے قرآن میں یہ موضوع کئی جگہوں پہ بیان ہوا ہے. یعنی میں نے سورۃ فصلت کا جو آخری آیت ہیں وہ میں نے پہلے بھی پیش کی تھیں، ان میں یہ آیت ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے یہی کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، وہ اسی کے حکم سے، اس کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے. تو یہ اللہ گواہ ہے کہ یہ میرا نبی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں ان کو زمینوں میں دکھائیں گے، زمین میں دکھائیں گے، اور جو ہے آفاق میں، ہورائزنس میں دکھائیں گے، جن سے پتہ چل جائے گا ان کو کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے. اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ،
آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی میرا گواہ کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی میرا گواہ کافی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ میرے لیے گواہ، یعنی گواہی کے طور پر میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو میری گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو اللہ پر اور یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ میرے نبی ہونے پر گواہ ہے اور کہ میں اللہ اس کا رسول ہوں، پھر بھی اللہ اس کو نہ پکڑے، اس کو ہلاک نہ کرے، اس کا جھوٹ واضح نہ کرے، یہ تو اللہ کی سنت رہی کہ اللہ ایسے لوگوں کو یعنی عبرت بناتا ہے۔ کم از کم اللہ تعالیٰ ان کا جھوٹ ایسے ایکسپوز کر دیتا ہے کہ وہ سب کے لیے یعنی جو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ تو یعنی یہ موضوع قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے گواہ کافی ہے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ تو جو میں نے مثال پیش کی اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک تو قرآن جیسا معجزہ لے آئے، کوئی اس کی طرح لا نہیں سکا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم قدم پر ان کی مدد کی، نصرت کی، دشمنوں سے بچایا، کافروں سے بچایا، یہود و نصارہ پہ غلبہ دیا، مشرکین پر غلبہ دیا، یعنی مکہ پر فتح دی، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات مستقبل کی بتائی ایسے ہوگی ویسے ہی ہوئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ میرا رسول نہ ہوتا تو ہم اس کی رگ حیات کاٹ لیتے، اس کی شہرت کاٹ لیتے، اور پھر بھی اللہ نے ایسا نہ کیا، تو یہ اللہ کی گواہی ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، جیسے کہ وہ بادشاہ کے یعنی مثال سے میں نے معاملہ واضح کیا۔ تو اس سے یہ واضح ہوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، اور ان کی حیات میں بھی اور ان کے بعد بھی تا قیامت جو ساری پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور اس پر یہ ایک الگ پھر دلیل النبوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، جس پر ہم انشاءاللہ ایک الگ سے ایک پھر سیشن رکھیں گے باذن اللہ تعالی۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جناب، سوالات کی طرف آئیں۔ عبد الرب اہلاً، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شعیب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ آفتاب سلفی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ یاسر مکی، وإیاک حیاکم اللہ۔ علی حسن خان، حیاکم اللہ۔ Why was this arbitrary punishment not applied to false؟ ضروری یعنی نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کی سزا جو ہے یہ ایک ہی طرح کی سزا دی جائے۔ اس کو اللہ نے مسلمہ کذاب بھی لوگوں کے لیے عبرت بنا، قتل بھی کیا گیا، اور اس کی جو بھی وہ معجزہ دکھاتا تھا وہ اس کا الٹا ہی نتیجہ نکلتا تھا۔ وہ قرآن بھی لایا تو وہ بالکل مضحکہ خیز تھا، اور غلام احمد قادیانی کا بھی اللہ نے رسوا کیا، زندگی میں پورا رسوا ہوتا رہا، جو بھی پیشن گوئیاں کرتا تھا ساری جھوٹ نکلتی تھیں، اور پھر جو اس کی موت واقع ہوئی وہ سب کو معلوم ہے مباہلہ کے بعد۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہم پر جھوٹ بول رہا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ یہ کرتے، ورنہ اللہ تعالیٰ یعنی جو مناسب سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، تو اللہ مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے رسوا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بعض کو ہم نے جو قومیں تھیں بعض کو ہم نے غرق کیا، بعض پر کو ہم نے طوفان جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا، بعض پر جو ہم نے آسمان سے پتھراؤ کیا۔ تو مختلف لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مختلف معاملہ رہتا ہے۔ کیا کسی حدیث کی بیسس پر دو نماز وداؤٹ اینی ویلیڈیٹی کمبائن؟ اچھا اس کی طرف آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا آپ نے، انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں۔ سوالی حفظکم اللہ، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ایک سوال تو یہ آیا ہے کہ یعنی بعض گھرانوں میں یہ ایک رسم ہے یا یہ ایک عادت ہے یا ایک بس سوالات سے پہلے ذرا تھوڑا سا فریشن اپ ہوا جائے۔ بسم اللہ۔ شیخ امام بیہقی از فیمس آن دس ٹاپک، وچ آر دا ادر؟ بسم اللہ۔ دلائل النبوہ پر ایک کتاب آئی ہے، ابھی میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں، یہ دلائل سے نہیں، دلائل ہے، اور کون سا ہے
الفکر المعاصر ادھر ہی کہیں تھی، میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں. وہ ایک اتنی موٹی کتاب کسی نے دلائل النبوہ پر لکھی ہے، ابھی تک میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا، میں لایا ہوں اس کو. دلائل بیہقی جو ہے وہ تو پوری سیرت ہے، اس میں پوری سیرت ہے، اور زمانے میں جو چیزیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے وضو فرمایا تو اس میں جو ہے وہ پانی کم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی جو ہے بالکل چشمے کی طرف پھوٹا اور سارے لوگوں نے وضو کیا. اور تو وہ چیزیں آج کل کا انسان نہیں ریلیٹ کر سکتا، کیونکہ وہ چیزیں ہوئیں اور ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو دلائل، کسی کو کہا جائے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے اگر ان کی دلائل النبوہ جاننے تو دلائل النبوہ البیہقی پڑھیں، تو وہ مناسب نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، حدیثوں کو مانتا ہے، تو وہ اس پر ایمان، یعنی اس کو ان سے فائدہ ہوگا. آج یعنی باقی جو غیر مسلم ہے، وہ اس کو دلائل النبوہ بیہقی پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں. اور پھر اس میں پوری سیرت ہے، سارے غزوات بھی ہیں، سب کچھ ہے اس میں. یعنی پورا وہ جو ہے سیرت موسیٰ بن عقبہ، سیرت ابن اسحاق، ساری روایت، وہ ساری اس میں ابن لہیعہ عن ابی الاسود عن عروہ، یہ جو سیرت کے مشہور نسخے ہیں، محمد بن اسحاق کا نسخہ، موسیٰ بن عقبہ کا نسخہ، ابن لہیعہ عن ابی الاسود عن عروہ کا نسخہ، یہ سارے اس میں پورے لائے ہیں وہ. تو پوری یعنی سیرت اس میں ہے دلائل النبوہ بیہقی میں. ابو نعیم کی بھی دلائل النبوہ ہے، اس میں بھی پھر کچھ واہیات بھی ہیں، موضوع اور ضعیف روایات بھی ہیں. تو یہ دونوں کتابیں بالکل غیر مناسب ہیں، یعنی اس موضوع پر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، یعنی جس اینگل سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. باقی کوئی مسلم ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، وہ سیرت پڑھنا چاہتا ہے، سیرت میں کیا کیا واقعات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ نے فتح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے دست مبارک پر کیسے کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے، کیا کیا کرامات ظاہر ہوئیں، تو وہ اس کے لیے وہ چیز مناسب ہے. اور لیمن قادیانی مرتضی اور اصلی کافر. ٹھیک ہے، اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. پہلے جو سوال ہے وہ سوال ہے کہ پاکستانی معاشرے میں یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر گھر میں بچہ بچپن میں زیادہ بیمار ہوتا ہے، یا اس پر کوئی یعنی چوٹیں زیادہ لگتی ہیں، یا کوئی چیز اس طرح ہوتی ہے، یا بیماریاں زیادہ اس پر آ رہی ہیں، تو بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا نام اس پر فٹ نہیں آ رہا، اس کا نام اس کو راس نہیں آ رہا، اس کا نام بدلا جائے. نام بدلنے سے شاید اس کا مقدر یا اس کی یعنی اس کا جو ہے نا فارچون بدل جائے، یعنی یہ اس کا مقدر اچھا ہو جائے. تو اس بارے میں سوال ہے کہ کیا یہ کتنا درست ہے یا یہ غلط ہے، تو اس کو بیان کریں. دیکھیں، نام کی تاثیر اپنی جگہ ہے، نام کی تاثیر اپنی جگہ ہے، اور اس کی وہ جو دلیل ہے صحیح بخاری میں، سعید بن المسیب جو جلیل القدر تابعی ہیں، ان کے دادا حزن، سعید بن المسیب ابن حزن. حزن ہوتا ہے سختی، سہل کی الٹ ہے. ایک ہوتا ہے حزن، حزن ہوتا ہے یا حزن، حزن یا حزن، حزن زبر ہوگی زائی پر، تو حزن یا حزن یہ تو ہوتا ہے غم. ایک ہوتا ہے حزن، یعنی زائی پر سکون ہے، جزم ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں سختی. تو سعید المسیب بن حزن جو تھے رضی اللہ عنہ، یہ جب اسلام لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا نام رکھو سہل، تم اپنا نام رکھو سہل، کیونکہ حزن کے معنی سختی. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا لا اغیر اسما سمانی به ابی، میرے باپ نے جو میرا نام رکھا تھا میں وہ نہیں بدلوں گا، میرا نام وہی رہے گا. کوئی جیسے انسان کہنا کہ میرے شناختی کارڈ پر جو آ گیا میں کیسے اس کو چینج کروں، تو اس نے کہا میرے باپ نے جو میرا نام رکھا ہے نا میں نہیں چینج کرنے والا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کچھ نہیں کہا، یعنی زیادہ اصرار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ لم تزل فینا الحزونۃ من بعد، اس دن سے آج تک جو ہے نا سختی ہی چلتی آ رہی ہے ہمارے گھرانے میں. اب وہ سختی اخلاق میں تھی یا کیا تھی، بہرحال سختی ہی رہی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ نام بدلو، حزن سے سہل کر دو، لیکن اس نے نہیں بدلا. تو اس کے بعد ان کے گھر کہتے ہیں، تو ان کے جو پوتے ہیں جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے میں تب سے سختی ہی سختی رہی ہے. تو نام کی تاثیر کو کہیں ہم منکر نہیں ہے، لیکن وہ کب، جب وہ نام اچھا یا برا ہو، یعنی وہ معنی اس میں ہو. یعنی اب ان کا نام تھا سخت، تو ایسے نام کو تو بدلنا چاہیے. یعنی اگر کسی کا نام برا ہے یا اس کے برے معنی ہیں یا اس کی وہ بری تاثیر ظاہر ہو رہی ہے اس کے نام، اب اما یہ کہ کسی کا نام ہی محمد ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور ہم کہ جی اس کو یہ نام فٹ نہیں آ رہا، تو یہ تو جہالت ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ نام برا ہو تو کہا جائے کہ آپ نام بدلیں، اس نام کی بری تاثیر ہو سکتی ہے.
لیکن نام اچھا ہے، نام رکھا ہے آپ نے محمد، نام رکھا ہے آپ نے ابو بکر، نام رکھا ہے آپ نے عمر، آپ نے نام رکھا ہے عثمان، آپ نے نام رکھا ہے علی، آپ نے نام رکھا ہے عیسیٰ، آپ نے نام رکھا ہے موسیٰ، اور پھر بچے پر جو ہے وہ بیماریاں آ رہی ہیں اور آپ کہیں جی یہ نام جو ہے اس کو فٹ نہیں آ رہا، اس کا نام بدلنا پڑے گا، تو یہ غلط ہے، یہ بدشگونی میں آتا ہے۔ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، انس سے بھی روایت ہے، الطیرۃ شرک، اور دوسری حدیث میں ان الرقیٰ والتمائم والتولۃ شرک، نہیں، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، ابن مسعود فرماتے ہیں، اس کی طرف ہم آگے آئیں گے۔ تو بدشگونی یہ شرک ہے، بدشگونی یہ شرک ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ الفأل، یعنی اچھا شگون پسند تھا۔ پوچھا گیا اچھا شگون کیا؟ فرمایا کہ الکلمۃ الحسنہ، کوئی اچھا کلمہ کہا جائے، کسی کا اچھا نام ہو، آپ کسی کام سے نکلیں تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے اچھا لفظ بولا، یا اس سڑک کا ایک اچھا نام ہے، کسی سڑک، آپ اس سڑک پہ جا رہے ہیں تو نام ہے، سڑک کا نام ہے رحمت اللہ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سے ایک اچھا شگون لیا کہ میں اللہ کی رحمت میں ہی ہوں اور اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہوں، تو اس طرح کوئی اچھا لفظ سن کے ایک انسان کو یعنی کیا کہیں اچھا وہ فیل کرنا اور آپٹیمسٹک فیل کرنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن بدشگونی منع ہے، بدشگونی منع ہے۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچے کا نام جو ہے نا، کہتے ہیں یہ اس پر فٹ نہیں آ رہا، اب یہ بدلوانا پڑے گا، تو اس کے لیے خاص کوئی لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے جو اس علم میں ہوتے ہیں، جو پتہ نہیں ان کے پیر لوگ جو بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ نام کا ہم نے نکالا ہے تو یہ نام جو ہے نا صحیح نہیں ہے، یہ نام رکھو، تو یہ سارا جہالت ہے، کیونکہ ایک تو یہ بدشگونی ہے، بدشگونی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ الطیرۃ شرک۔ اور اگر یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنی دل کی تسلی کے لیے کر رہے ہیں، تب بھی نہ کریں۔ دیکھیں ابن مسعود نے کیا فرمایا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے الطیرۃ شرک، کہ جو ہے بدشگونی شرک ہے، پھر فرمایا وما منا الا، ہم میں سے کوئی شخص نہیں الا یہ کہ دل میں اس کے کچھ نہ کچھ آتا ہے، فرمایا لا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اللہ پر توکل کریں تو یہ شکوک و شبہات بھی دور ہو جائیں گے بدشگونی والے، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کریں، وہ اچھا نام رہنے دیں، اس کا نام ہے محمد، احمد، علی، ابو بکر، عثمان، کیوں بدل رہے ہیں؟ اس کا نام ہے نبیل، نوبل، ہاں، تو کیوں بدل رہے ہیں اس کا نام رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر دل میں جو کچھ آ رہا ہے شبہ، تو جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک کے دل میں کچھ نہ وسوسہ یا شبہ آتا ہے کہ یہ بدشگونی اس وجہ سے ہوئی، وہ جو کالا کوا دیکھا تھا، کالی بلی دیکھی تھی، جو اس کا بچے کا نام ایسا ہے نہ، فرمایا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ جو آپ کے دل سے وہ وسوسہ بھی دور کر دے گا۔ اچھا دوسری بات اس میں یہ کہ یہ جو نام بدلتے ہیں نا، کیسے بدلتے ہیں یہ لوگ نام، یہ ان کے پاس ایک سائنس ہے، اس کو کہتے ہیں علم الجفر، نیومرالوجی ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، بہرحال وہ یہ کہ جی یہ ابجد حوض جو ہے نا، کہ الف 1 ہوتا ہے، با 2 ہوتا ہے، جیم 3 ہوتا ہے، دال 4 ہوتا ہے، پھر 10 تک، پھر 9 تک، پھر 10 20 30 40 ابجد حوض حقی کلمن، پھر وہ نکالتے ہیں کہ بھئی اس نام کا ٹوٹل یہ بن رہا ہے، اور یہ ٹوٹل جو ہے نا مثال کے طور پہ بدبختی کا ٹوٹل نکالیں تو وہ بھی یہی بنتا ہے، تو ہم ایسا کوئی نام دیکھیں جس کا ٹوٹل اتنا بن رہا ہو جو کہ مثال کے طور پہ خوشی کا ٹوٹل ہوتا ہے یا صحت کا ٹوٹل ہوتا ہے، تو اس طرح یہ نمبر کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ خود گمراہی ہے، یہ خود کفار اور مشرکین کی رسم ہے جو اہل اسلام نے اپنائی ہے، اور خاص طور پہ رافضہ شیعہ نے، ان کے ہاں تو کتاب الجفر ہے جو پتہ نہیں کس کی طرف، اپنے 12 امام میں سے کسی طرف منسوب کرتے ہیں، ہر کفر و شرک اٹھا کے قال جعفر ابو عبداللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو ان کے ہاں کتاب الجفر ہے، کتاب الجفر میں یہ سارے چارٹ واٹ سارے بنے ہوتے ہیں کہ یہ نمبر اس لفظ کا یہ ٹوٹل ہے، اس کا یہ ہے، تو یہ ایسا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، یعنی طاؤس رضی اللہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ان سے کہ ابن عباس نے فرمایا ان اناسا ينظرون في النجوم ويكتبون اباجاد، کہ بعض لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں نا تقدیر کے جاننے کے لیے، وہ یکتبون اباجاد، اور یہ ابجد حوض لکھتے ہیں، یہ ہند سے نکالتے ہیں اس کے نا نمبر اور ٹوٹل، کہ یہ اس کا ٹوٹل یہ بن رہا ہے، تو اس کی کیونکہ یہ بچہ گرمی میں پیدا ہوا ہے تو گرمی کے دنوں کا تو سردی کا ٹوٹل اس پہ لگائیں تاکہ بیلنس ہو جائے، اور اس طرح کی بکواسات، ٹھیک ہے نا۔ وہ یکتبون اباجاد، اور اباجاد لکھتے ہیں، لا ارى ليس لهم خلاق، یا لا ارى لهم خلاقا، لا ارى لهم من خلاق، لا ارى لهم من خلاق، تو ان کا جو ہے نا آخرت میں اللہ کے ہاں کوئی جو ہے ان کے لیے کوئی نصیب نہیں ہوگا، یعنی یہ آخرت میں بالکل ہی یہ گمراہ ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے
کامیابی یا نجات کا کوئی سبب نہیں ہوگا. ان کے ہاں ان کو اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا قیامت کے دن. یعنی یہ بالکل ہی شدید گمراہ ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے لا خلاق لہم فی الآخرۃ، تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو یہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، یا ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملے گا اس کرنے سے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی نصیب اچھا نہیں ہوگا، یا یہ کہ دنیا آخرت دونوں میں ان کے لیے کوئی اچھا نصیب نہیں اس کرنے سے نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی جو ہے ان کو عذاب ملے گا. تو یہ منع ہے. یہ ابجد حوض کے نمبر نکال کر اس سے کوئی تعویذیں بنانا یا اس سے نام بدلنا، اس سے نام رکھنا کہ بھئی اس کا اچھا نام بتائیں کوئی جو کہ اس کے مطابق ہو، تو وہ نمبر نکال کے جو ہے نا یہ غلط ہے. ہاں آپ نمبر بنائیں تاکہ آپ کو کسی کی تاریخ وفات حفظ کرنی ہو، یا الٹا کرنے کے لیے. الٹا ہوتا ہے جیسے تاریخ وفات کا لفظ بنایا جاتا ہے، پھر وہ نظم میں لکھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں کوئی لفظ دے کر نا کہ فلاں لفظ کے دن فوت ہوئے، یعنی فلاں لفظ، یعنی اس کے آپ لیٹرز کے نمبر جمع کریں تو وہ تاریخ وفات بن جائے گی. تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ اس طرح نام نکالنا یہ جو ہے یہ غلط ہے. یہ جادو کے شعبے میں آتا ہے. یعنی جو منع، جو پیشن گوئی اور یہ عرافہ جو ہے اور کہانہ جو ہے، کہانت اور جادو اور یہ نجومیت، اس شعبے میں آتا ہے یہ سارا کام جو ہے نا. اور یہ شرک میں ہے. شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے، شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈنگ آن کے بندے کی کیا نیت ہے اور کیا عقیدہ ہے اس کا. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ گمراہی ہے. بدشگونی خود شرک ہے، پھر یہ نمبرز نکلوانا یہ بھی شرک ہے. تو یہ گمراہی ہے. بچے کا اچھا نام ہے، اس کو رہنے دیں. بیمار ہوتا ہے اس کے لیے رقیہ کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کا علاج کریں. باقی یہ کہ اس کے نام کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہا ہے. اب کسی کا نام ہے محمد، کسی کا نام ہے احمد، کسی کا نام ہے صالح، حسین، اب اس سے کیسے بیمار ہو رہا ہے؟ اس پیارے نام سے، یعنی اس کا معنی ہے حسن، تو اس سے وہ بیمار ہو رہا ہے. اس کا نام بدل رہے ہیں آپ. کیا رکھیں گے پھر؟ ابو جہل رکھیں گے اس کا نام؟ ابو لہب رکھیں گے؟ عجیب لوگ ہیں. بہرحال یہ گمراہی ہے، واللہ اعلم. ہاں جی، یہ ہو گیا ایک سوال. اچھا، اس کے بعد ایک سوال یہ آیا تھا واٹس ایپ پہ، موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے سوال آیا تھا، اور کچھ ایک ویڈیو بھی مجھے بھیجی تھی کہ جی یہ موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. جو ہم موزے پہنتے ہیں اتنے موٹے ہوں کہ وہ چمڑے کی مانند ہوں اور اس طرح ہو اور ویسا ہو. دیکھیں، اور پھر یہ سوال اس میں یہ بھی تھا کہ کیا وہ حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الجوربین والنعلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جرابوں پہ مسح کیے تھے. یعنی جو حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ کی ترمذی وغیرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جرابوں پہ مسح کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چمڑے کے موزوں پر جو خفین ہیں ان پر ہی مسح ثابت ہے صرف. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف چمڑے کے موزوں پر خفین پر مسح ثابت ہے. اچھا، جو یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، جرابیں یعنی وہ وول کی تھیں، یعنی اون کی تھیں یا کاٹن کی تھیں یا اس طرح، یعنی جو اس زمانے میں جرابیں پہنی جاتی تھیں فیبرک کی، یعنی چمڑے کی نہیں فیبرک کی تھیں، تو ان کو جوربین کہا جاتا ہے. تو جو حدیث میں آتا ہے کہ جوربین پہ مسح کیا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. وہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ شاذ ہے، کیونکہ شاذ اور منکر ہے. کیونکہ جو صحیح حدیث ہے متفق علیہ ہے مغیرہ بن شعبہ کی، اور حدیث وہی ہے، اسی صحابی کی ہے. یا یہ نہیں کہ یہ دو مختلف واقعات ہیں. مغیرہ بن شعبہ کی جو حدیث متفق علیہ ہے اس میں کیا لفظ ہے؟ خفین کا ذکر ہے مغیرہ بن شعبہ کا. ٹھیک ہے. جو حدیث جس میں جوربین کا ذکر ہے اس میں ایک راوی ہے ابو قیس الاودی، عبد الرحمن بن ثروان. یہ راوی ثقہ تو ہے لیکن اس پائے کا نہیں ہے. اور پھر ائمہ نے کہا ہے کہ یعنی یہ مخالفت کرتا ہے ثقہ راویوں کی. امام احمد نے کہا یخالف فی حدیثہ یا یخالف فی احادیث، کچھ اس طرح فرمایا ہے. ابو حاتم نے کہا ہے کہ لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے. تو یعنی یہ اس پائے کا راوی نہیں ہے. تو اس کا تفرد چہ جائے کہ مخالفت، تفرد ہی قابل قبول نہیں ہے احکام میں. تو اس نے مخالفت کی ہے دوسرے راویوں کی، کیونکہ حدیث وہی ہے مغیرہ بن شعبہ کی، یہ بھی نہیں کہ کوئی دوسری حدیث ہے. تو مغیرہ بن شعبہ کی جو صحیح ثقات جو راویوں نے روایت کیا اس میں خفین کا لفظ ہے، چمڑے کے موزوں کا. جس نے جوربین کپڑے کے موزے اون کے یا کاٹن کے ہوں، جو جوربین کے لفظ سے جو روایت آئی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ بات اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رحمہم اللہ تعالی ورضی عنہم، جلیل قدر صحابہ کرام، ابو مسعود البدری، علی، انس، البراء، ابن ابی اوفا وغیرہ سے تقریباً 8-10 صحابہ سے
جوربین پر مسح ثابت ہے، ٹھیک ہے، 8-10 صحابہ سے جوربین پر مسح ثابت ہے، اور صحابہ میں سے کوئی ان کا مخالف نہیں ہے. یعنی صحابہ کپڑے کے موضوع پر بھی، یعنی جو چمڑے کے نہیں تھے، کپڑے کے تھے، اون کے تھے یا کاٹن کے تھے، جس کے بھی تھے، ٹھیک ہے، اکثر اون کے ہوتے تھے، سردیوں میں پہنے جاتے تھے، ان پر مسح کرتے تھے صحابہ، ان پر مسح کرتے تھے. یعنی 8-10 صحابہ سے ثابت ہے، اور پھر اسی طرح 8-10 تابعین اور سعید بن جبیر اور یعنی تابعین سے بھی بہت سے تابعین سے یہ ثابت ہے چیز. تو صحابہ کا یہ عمل رہا ہے، اور پھر قیاس صحیح بھی اس کی تائید کرتا ہے، قیاس صحیح بھی اس کی تائید کرتا ہے، اور صحابہ کا یہ عمل رہا ہے، اور صحابہ میں اس کا کوئی مخالف نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے جوربین پر مسح کرنا، تو یہ بعید نہیں ہوگا، بلکہ یہ درست ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ کپڑے کے جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے، تو یہ اجماع کا دعویٰ کرنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 8-10 صحابہ سے ایک چیز منقول ہو جائے اور ان کا کوئی مخالف نہ ہو، اور یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز بھی نہیں ہے. اس زمانے میں یعنی مشہور تھی، براء ابن عاصم مسح کر رہے ہیں، ابن ابی اوفا مسح کر رہے ہیں، علی مسح کر رہے ہیں، انس مسح کر رہے ہیں، ابو مسعود بدری مسح کر رہے ہیں، مختلف صحابہ ہیں، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، سب مسح کر رہے ہیں. تو اسی لیے امام احمد اس بات کے قائل ہیں، اور یہی مسئلہ درست ہے انشاءاللہ، کہ کپڑے کے جرابوں پر اون کے ہوں یا کاٹن کے ہوں یا مکسڈ ہوں یا پولیسٹر بلینڈ ہو یا جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، کپڑے کے جو ہوں ان پر مسح کیا جا سکتا ہے. اچھا، لیکن اس کے لیے شرط ہیں. شروط کیا ہیں؟ وہی شروط، یعنی وہی اس پر، چونکہ یہ ایک مقیس چیز ہے، تو مقیس علیہ کی جو شروط ہیں وہی اس پر آئیں گی. ایک تو یہ کہ پیر کو دھونا ہے، تو پیر کہاں تک دھویا جاتا ہے؟ ٹخنوں تک، ٹخنے سمیت. تو یہ کم از کم ٹخنوں کو کور کیے ہوئے ہوں جرابیں، یہ جرابیں ٹخنوں سے اوپر ہوں. وہ آج کل جو جرابیں آتی ہیں نا انویزیبل، لگتا ہے اس نے کوئی جرابیں پہنی نہیں، وہ جوتے کے اندر ہوتی ہیں، صرف وہ جو ہے نا سائیڈ سے اور نیچے سے پیر کو کور کیا ہوتا ہے، ان پر مسح نہیں ہوگا. ٹخنے کورڈ ہو، جرابیں اوپر تک ہوں، جو یعنی مڈ کاف یا جو کریو ساکس یا سپورٹس ساکس یا جو بھی ہوتے ہیں جو اوپر تک آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ ایک یعنی نارملی لوگ پہنتے آئے ہیں اس نئی بدعت سے پہلے، جو یہ کٹے ہوئے ساکس آتے ہیں. اچھا، تو جو محل الفرض ہے، یعنی جو پیر ہے جس کو دھویا جائے گا، تو اس کی جگہ ہم نے مسح کرنا ہے، تو وہ پورا پیر ڈھکا ہوا ہو ساکس. دوسری چیز علماء کہتے ہیں کہ وہ یعنی تثبت بنفسها اذا مشى فيها، یعنی اگر انسان ان پہ چلے تو وہ کھڑی رہے اپنی جگہ پہ. یہ نہیں کہ وہ ایک لفافہ، آپ نے 2 لفافے کپڑے کے لفافے بنا کے آپ نے چڑھا دیے، اور جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو کے 2 قدم چلیں گے تو وہ پیر سے اتر آئیں گے. نہیں، وہ پیر کی طرح پیر کا حصہ بن جائیں، یعنی پیر کا حصہ بن جائیں پیر کی، تاکہ پیر کا حکم لے لیں اور پھر ان پر مسح کیا جائے. تو کھڑے ہوں اپنی جگہ پہ، یعنی ٹخنوں سے اوپر کور کیے ہوئے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں. تو جیسے نارمل ساکس ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، آپ بہت زیادہ چلیں گے تو تھوڑا سا نیچے آئیں گے، وہ تو نارمل ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے پیر کو یعنی کھڑے رہیں گے، کیونکہ ان میں وہ الاسٹیسٹی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو کہ آپ نے بچے کو بڑوں کے ساکس پہنا دیے ہیں، بہت بڑے ہیں سائز میں، تو وہ اس پر کھڑے نہیں رہتے، پیر کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں، لگے ہوئے ہوں، یعنی کھڑے ہوں پیر کو. اچھا، تیسری چیز یہ کہ وہ سی تھرو نہ ہو، کیونکہ اگر سی تھرو ہے تو اسکن نظر آ رہی ہے، اور اسکن کا حکم یہ ہے، آپ کی کھال نظر آ رہی ہے تو کھال کا تو شرعاً حکم یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے. تو کھال یعنی اب آپ مسح کیسے کر رہے ہیں جب آپ کی کھال نظر آ رہی ہے؟ تو کھال نہیں نظر آنی چاہیے، کیونکہ جو خفین ہوتے تھے چمڑے کے ہوتے تھے ان پہ کھال، انسان کی وہ پیر کی کھال نہیں نظر آتی تھی، تو انسان کی اسکن نظر نہ آئے، سی تھرو نہ ہو. جیسے شیئر نہیں ہوتے، شیئر جو اسکن سی تھرو ہوتے ہیں، جیسے یہ لیڈیز کے آتے ہیں اسٹاکنگز اور ان کے ساکس وغیرہ نا، اس طرح کے نہ ہو. نارمل جیسے ہم اکثر ساکس پہنتے ہیں وہ سی تھرو نہیں ہوتے. مردوں کے ساکس تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی سی تھرو ہوتا ہو. نارمل ساکس چاہے وہ اسپورٹس ساکس ہوں، ڈریس ساکس ہوں، وہ سی تھرو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو سی تھرو نہ ہو، تاکہ وہ کیونکہ اگر سی تھرو ہے تو اسکن نظر آ رہی ہے، اور اسکن نظر آ رہی ہے تو پھر اسکن کا حکم یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے، نہ کہ مسح کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ تیسری شرط ہے. اور بھی یعنی یہ بھی شرط بیان کی جاتی ہے کہ وہ حرام کسی مٹیریل کے نہ ہوں، حلال یعنی جائز مٹیریل کے ہوں، یعنی مرد کے لیے وہ سلک کے نہ ہوں مثال کے طور پہ، یا اس طرح. تو 3 یہ موٹی شرطیں ہیں. پورے پیر کو کور کرے رہیں ٹخنوں سمیت، کھڑے اپنی پیر کو پکڑے رہیں، کھڑے رہیں، یعنی پیر کے ساتھ لگے رہیں، یہ گر نہ جائیں، اور انسان ان میں اور یہ کہ وہ سی تھرو نہ ہو، اور یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس پہ انسان چل سکے، یعنی وہ یہ کہ گر نہ جائیں، چل سکے. اب چل سکے اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ بھی چل سکیں،
اب روڈ میں وہ پتھر ہوتے ہیں، وہ جو ایسفالٹ ہوتا ہے اس کے پتھر ہوتے ہیں نوکیلے، اس میں آپ ممکن ہے پھٹ جائے. آپ گھر میں چلتے ہیں نا، لوگ گھر میں پہنے رہتے ہیں صبح سردیوں میں، تو صبح سے شام تک چل رہے ہوتے ہیں گھر میں، چل سکتے ہیں آپ اس میں. فٹ پاتھ ہو اس میں بھی چل سکتے ہیں، ریت ہو تو اس میں بھی آپ چل سکیں گے، ان سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو چلنے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس لیے کہتے ہیں چل سکیں کہ وہ واقعی پیر کے قائم مقام ہے، یعنی وہ واقعی ان میں مشقت ہے، کیونکہ انسان ان میں پہن کے چلتا رہتا ہے تو وہ مشقت ہے، تو اسی لیے وہ یعنی یہ رخصت آئی ہے. اما یہ کہ آپ 2 قدم چلیں وہ سلپ ہو کے اتر آئے، تو پھر وہ یعنی جب اتر ہی آتا ہے تو اتار کے وضو ہی کر لو. تو بات یہ کہ وہ آپ نے پہنے ہوئے ہیں اور وہ اس میں پہن کے آپ چلتے ہیں، نارمل جو انسان چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ گھر میں چلتا ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی کوئی 10 میل آپ اس میں جو ہے وہ ریگستان میں بھی وہ کسی جو ہے نا چٹیل زمین پہ بھی آپ چل سکیں. تو یہ شروط جو ہیں ما انزل اللہ بها من سلطان. باقی رہی تو یہ شروط ہیں، اور اکثر ساکس اس شرط پر اترتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اتنے موٹے ہوں کہ بالکل ہی واٹر پروف ہو جائیں، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی اس کی نہ کوئی دلیل ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح میرے خیال میں یہ فقہاء نے بھی نہیں کہا یعنی جو حنابلہ ہیں جو کہتے ہیں تو اتنے موٹے ہوں کہ وہ واٹر پروف ہو جائیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اون جو ہے، کپڑا جو ہے ممکن ہے نیا ہو تو واٹر پروف ہوتا ہے کافی حد تک، بالکل نیا ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد وہ یوز ہو کے پھر اگر آپ مسا کریں گے تو ممکن ہے اندر وہ ایبزارب کر لے تھوڑا سا پانی، تو وہ تو ہوتا ہی ہے، یعنی فیبرک کے ہی ہے نا، آخر کار لیدر تھوڑی ہے. تو یہ ہے کہ موٹے ہوں، یعنی سی تھرو نہ ہو، شیئر نہ ہو، اور پورے ٹخنے کو کور کیے ہوئے ہوں، اور جو ہے وہ خود سے پیر پہ کھڑے ہوں کہ انسان یعنی نارمل جو ہے ان کو پہن کے آگے پیچھے چلے تو وہ گرے نہ. ان شرطوں کے ساتھ مذہب احمد میں، امام احمد بن حنبل کے مذہب میں جائز ہے، اور صحابہ کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ کرتے رہیں. تو اور پھر رخصت ہے، اور رخصت میں اتنا تشدد کرنا کہ وہ رخصت زحمت بن جائے تو پھر وہ بھی جو ہے نا شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. یعنی آپ اس میں اتنا تشدد، جیسے بعض لوگ جمع بین الصلاتین جس طرح آتا ہے بیمار کے لیے، یا جس سے مستحاضہ کے لیے بھی آتا ہے، اور دوسری صورتوں میں مسافر کے لیے کہتے ہیں جی جمع سوری ہوتا ہے. تو جمع سوری رخصت ہے کہ زحمت ہے، کہ آپ بالکل ایسے ٹائم پہ ظہر پڑھیں کہ ابھی آپ پڑھ کے ختم کریں تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے اور عصر کا شروع ہو جائے تو پھر فوراً عصر پڑھ لیں. تو وہ دیکھنے میں تو جمع ہے لیکن اصل میں جمع نہیں ہے. یہ بالکل اتنا پریسائز ٹائم اس زمانے میں تو گھڑیاں بھی نہیں تھیں، اور یہ کیلنڈر بھی نہیں تھے پریئر ٹائمز کے. تو وہ یہ رخصت ہوئی کہ زحمت ہوئی؟ مقصد تو جمع کا یہ ہے کہ انسان کے لیے رخصت ہو، نہ یہ کہ بالکل وہ اتنا پریسائز وہ اس طرح پڑھے کہ ابھی ظہر پڑھے، سلام پھیرے، ادھر اذان آئے تو پھر فوراً اثر پڑھے. تو دونوں اپنے وقت پہ ہوئیں لیکن دیکھنے میں ایک جمع ہے. تو پھر جمع کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو اور زحمت ہو گئی. اس سے تو بہتر تھا کہ وہ پہلے اول وقت میں ظہر پڑھ لیتا، پھر اول وقت میں اثر پڑھ لیتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ رخصت جو ہوتی ہے شریعت میں، اس میں پھر اتنی وہ لگا دینا کہ وہ مزید زحمت بن جائے، تو یہ جو ہے یعنی شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. واللہ اعلم. اللہ اکبر. ہاں جی، نماز. اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا ابن عباس کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو جمع کیا بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی سفر کے، تو کیا ایسا کرنا بغیر سبب کے، یعنی انسان، حدیث میں یہ آتا ہے کہ نہ سفر تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، نہ کوئی خوف تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر ملا کے پڑھی، جماعت کے ساتھ جو جماعت کروائی، ظہر عصر کو ملا کے جمع کر کے پڑھا. تو کیا ایسا کرنا جو ہے جائز ہے؟ یعنی کوئی شخص کہے آج میرا موڈ نماز جمع کر کے پڑھنے کا ہے تو اور ظہر اور عصر جمع کر پڑھ لے، اس پر کیا حکم ہے؟ اور نماز کمبائن کر کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اراد اللہ یحرج امتہ، ٹھیک ہے نا، کہ ارادہ، یعنی جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر ملا کے پڑھائی اور پھر مغرب عشاء ملا کے پڑھائی، تو فرمایا لے اللہ یحرج امتہ، تاکہ امت کو حرج میں نہ ڈالیں. حرج کے معنی مشقت، ٹھیک ہے، مشقت میں نہ ڈالیں. تو یعنی کہیں مشقت ہو تو آپ کر سکتے ہیں،
یعنی ایک دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا کہ مشقت ہو رہی ہے آپ کر سکتے ہیں. یعنی اس میں ضروری نہیں کہ سفر ہو یا خوف ہو، جو کہ نارمل ایک چیزیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے، سفر میں نماز جمع کرتے تھے. اگر یعنی ایک دفعہ رکنا پورے لشکر کے ساتھ تو رک کے ایک دفعہ رکے دونوں نماز پڑھ لی تاکہ پھر بار بار نہ رکنا پڑے. یا خوف میں جیسے احزاب کے موقع پر ہوا، اور تو وہ تو ایک چیزیں واضح ہیں. لیکن ہر انسان کی اپنی مشقت، یعنی ہر انسان کے ساتھ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، مشقت ہوتی ہے یعنی جو کہ ممکن ہے اس زمانے میں نہیں تھی، یا اس انسان کے لیے خاص ایک مشقت ہوتی ہے اس کو. اسی لیے استحاضہ جو مستحاضہ ہے اس کے لیے بھی جمع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے بعض روایت میں کہ جی ایک ہی دفعہ غسل کر لو، پھر ظہر اثر ملا کے پڑھ لو، پھر ایک ہی دفعہ غسل کر لو، پھر مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. تو مشقت، ٹھیک ہے نا. اب مشقت مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک سرجری اس کی جو ہے اس نے سرجری پرفارم کرنی ہے، اب وہ لمبی سرجری ہے، ٹھیک ہے. تو دوپہر کو 2 بجے وہ جائے گا، نکلے گا رات کو، ٹھیک ہے. تو اب وہ ٹھیک ہے ظہر اثر ملا کے پڑھ لے، پھر چلا جائے آپریشن تھیٹر میں، اور پھر نکل کے وہ مغرب عشاء ملا کے پڑھ لے. تو مشقت، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں نہیں ہے لیکن سفر سے واپس آیا ہے اور اتنا چور ہے، تھک کے اس کی بری حالت ہے، ٹھیک ہے. اور اب وہ جو ہے اگر مغرب ابھی گھر پہنچا تو مغرب کا وقت ہوا ہے، اگر اس نے مغرب پڑھ لی اس کے بعد تو اس کی آنکھ لگے گی تو پھر وہ عشاء بھی گئی اس کی. تو اب وہ مشقت ہے اس کے لیے، تو وہ مغرب عشاء ملا کے پڑھ لے اور سو جائے. تو یعنی یہ ایک مشقت کا ایک دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا کہ جس کو مشقت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ایک چیز بینہ بین اللہ ہے، بینہ بین اللہ، وہ انسان خود جانے کے واقعی اس میں مشقت، یعنی انسان اللہ کے ہاں ذمہ وار ہے اور اللہ کے سامنے اس کا معاملہ ہے کہ واقعی کتنی اس پر واقعی مشقت تھی بھی کہ نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو ہم کسی کا محاسبہ نہیں کر سکتے. تو اما بلا وجہ کہ آج میرا موڈ ہو رہا ہے کہ میں مغرب عشاء ملا کے پڑھ لوں، آج میرا موڈ ہو رہا ہے ظہر اثر ملا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی دفعہ کیا یہ بغیر سفر کے مدینہ میں بیٹھے ہوئے؟ ایک دفعہ کیا نا. تو اگر آپ کی زندگی میں ایک دفعہ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ یہ جی آج موڈ ہو رہا ہے تو پھر وہ سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، یعنی جو سنت جس طرح آئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس لیے کیا تاکہ امت کو مشقت میں نہ ڈالیں. تو جہاں مشقت ہو رہی ہو، جہاں مشقت نہیں ہو رہی، تو عمر رضی اللہ عنہ سے تو روایت ہے کہ اگر اب مجھے اس کی سند کا نہیں پتہ، لیکن حضرت عمر سے یہ روایت آتی ہے کہ بلا وجہ 2 نمازیں جمع کرنا یہ کبائر میں سے ہے. بلا وجہ 2 نمازیں جمع کرنا یہ کبائر میں سے ہے. اس کی سند کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ میں بھی اس کو دیکھوں گا. تو بہرحال یہ حدیث کو صحیح یعنی سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو دیکھیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ کیا، پھر مشقت جو ابن عباس سبب بتا رہے ہیں اس کا کہ مشقت کی وجہ سے کیا. تو جہاں مشقت ہو، جیسے بارش کے لیے آتا ہے، بارش میں صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ جمع کر لیتے تھے. اب وہ لوگ آئے مغرب کے لیے مسجد میں اور آندھی بڑھتی جا رہی ہے، طوفان اور تیز ہوتا جا رہا ہے، سیلاب بھی آنے والا ہے اور بارش اور تیز ہوتی جا رہی ہے. اب لوگوں کے لیے مشکل ہے وہ عشاء کے لیے دوبارہ آئیں، غیر ممکن ہو جائے گا. تو ابھی عشاء پڑھ کے جمع کر لو، عشاء بھی ساتھ پڑھا لو اور لوگوں کو رخصت کر دو تاکہ وہ گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ اور تیز ہو جائے آندھی اور طوفان اور بارش، یعنی لوگوں کے لیے مشقت ہو جائے دوبارہ آنے میں. تو یہ چیزیں جو جس طرح آئی ہیں شریعت میں، اس کو پورے کو ساتھ لے کے سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف اور بغیر بیماری اور بغیر خوف اور بغیر بارش اور بغیر سفر کے جمع کیا تو آج میرا موڈ ہو رہا ہے تو میں بھی جمع کروں. موڈ کی بات نہیں ہے، مشقت ہونی چاہیے، مشقت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. آر لے مین قادیانی مرتد اور اصلی کافر. بسم اللہ. دیکھیں وہ مرتد اس سینس میں ہے، اسی لیے وہ مسلمہ کے دیکھیں صحابہ کی سیرت کیا رہی، مسلمہ کذاب اور اسود العنسی اور دوسرے ان لوگوں کے ساتھ جو نبوت کے دعوے دار تھے، ان کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ جہاد کیا گیا. یہ ان کو آپشن نہیں دیا کہ آپ جزیہ دیں اور رہیں، کیونکہ یہ کیا یعنی ایک اسلام ایک اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت کرنے والے لوگ دوسرے ایسے لوگوں سے جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں ان سے جزیہ لے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. 2 اسلام نہیں ہو سکتے، اسلام ایک ہی ہے. تو ایسے لوگوں کو چونکہ وہ اسلام کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس لیے ان کے ساتھ مرتد کا معاملہ کیا جائے گا. ان کے لیے یا توبہ ہے یا قتل ہے، ٹھیک ہے نا. شرعی حکم کی بات کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہ کس ملک میں کیا قانون ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اور ہمیں اجازت نہیں کہ ہم لوگوں کو یعنی یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. لیکن شرعن جو یعنی کافر اصلی کا مسئلہ یہ ہے نا، کافر اصلی کا پھر معنی یہ ہے کہ وہ بھی اسلام کی طرف اپنی نسبت کر رہا ہے اور آپ
اس کو برقرار رکھتے ہو اور اس سے جزیہ لیتے ہو یا اس سے معاہدہ کر لیتے ہو اور وہ آپ کو کافر سمجھتا ہے، آپ اس کو کافر سمجھتے ہو، اور دونوں جو ہے نا دو اسلام ہو گئے. تو کافر اصلی کو تو آپ برقرار رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو بلا وجہ یعنی اگر وہ اسلام کے خلاف یا یہ، تو اس کے ساتھ آپ کی اجازت ہے کہ آپ اس کے ساتھ معاہدہ کریں، اس کو اپنے ملک میں رہنے دیں، اور اس کو عبادت گاہیں بھی اگر آپ نے وہ جو ہے صلح کے ساتھ اس کا علاقہ فتح کیا تو اس کی عبادت گاہوں کو برقرار رکھیں، یہود و نصارہ وغیرہ، یا ان سے جزیہ لیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور صحابہ نے ایسا کیا بھی نہیں. یہ تھوڑی کہا ان کو کہا جائے توبہ کرو یا قتل ہے. ان سے جب لڑا گیا مسلمہ کذاب اور ان کے ماننے والوں سے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے جزیہ یا جیسے یہود و نصارہ اور مجوس کے ساتھ کیا گیا. ایران میں جب فتح ہوا تو ان مجوسیوں کو برقرار رکھا گیا، جزیہ دو اور ختم. یہاں ایسا نہیں تھا کہ بھئی تم اپنے دین پر رہو اور جزیہ دو. کافر اصلی تو پھر یہ بھی آپشن ہونا چاہیے تھا، یہ آپشن نہیں تھا. آپشن یہ تھا کہ یا قتل یا توبہ کرو یا قتل. تو جو چونکہ ہیں تو کافر، قادیانی ہیں تو کافر، لیکن چونکہ نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو اب ان کا معاملہ مرتد والا ہوگا. یعنی ان کو صرف دو ہی آپشن دیے جائیں گے، بھلے وہ کافر اصلی بھی ہوں. یعنی معنی یہ کہ بچپن ہی سے وہ قادیانیت پر پلے بڑھے ہیں، انہوں نے کبھی اسلام کو صحیح معنوں میں ایکسیپٹ کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس معنوں میں وہ کافر اصلی ہیں. لیکن معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کیونکہ وہ صبح شام لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یعنی گویا وہ صبح شام جو ہے نا ردت کرتے ہیں، ردت کا مرتکب ہوتے ہیں. ایک طرح سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ظاہراً اسلام کا حکم ان پر آ جاتا ہے. پھر جب وہ اپنے ہندوستانی مسیلمہ کو مانتے ہیں تو پھر ان پر کفر کا حکم آ جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ردت ہے نا. تو اس لیے ان پر معاملہ ردت کا ہوگا، معاملہ ردت کا والا ہوگا. اسی لیے اس مسئلے میں قبورین کے مسئلے میں بھی علماء کا جب اختلاف ہوا، اور الامیر الصنعانی نے تطہیر الاعتقاد میں عن درن الالحاد جو کتاب لکھی ہے، اس میں کہا کہ یہ کفار اصلی ہیں جو قبر پرست ہیں، کیونکہ بچپن ہی سے جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو اپنایا وہ تو مرتد ہوئے، لیکن جو نسلیں بعد میں آئیں وہ اسی چیز پر پلی بڑھیں. بچپن پیدا ہوتے ہی ان کو یہ سکھایا گیا یا علی مدد یا عبد القادر شیئا للہ، تو بچپن ہی سے وہ کفر پر ہیں، تو اس لیے وہ کفار اصلیین ہیں. یہ امیر صنعانی رحمہ اللہ کا موقف تھا. تو باقی علماء نے ان کی مخالفت کی، جیسے شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، ان کی اب کشف الشبہات کی جو شرح ہے، ان کی املا ان کے یعنی املا میں سے، ان کی امالی میں سے، تو ان کے ملفوظات میں سے جو شرح جمع کی گئی ہے کشف الشبہات کی، اس میں آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، ان کو کفار اصلی نہیں کہا جائے گا، ان کو وہ کفار مرتدین کا شمار ہوگا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو انسان جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ظاہراً اس پر اسلام کا ایک لیبل آ جاتا ہے. پھر وہ جب شرک کرتا ہے تو پھر اب اس کا معاملہ مرتد والا ہوگا. واللہ اعلم. Does selected nectar book have ضعیف حدیث as well? واللہ اعلم، لا ادری. جراب میں سوراخ ہو اگر، ہاں یہ بات میں بیان کرنا بھول گیا، ذہن میں تھی لیکن رہ گئی. جرابوں میں اگر سوراخ ہو، دیکھیں معمولی سوراخ جو ایک یعنی اس سے بچا نہیں جا سکتا، یعنی اس طرح کے، تو اسی لیے ابن القیم اور ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں صحابہ جب سفر پہ ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ خفین پر مسح کرو 3 دن تک، تو کیا کسی صحابی کا کوئی خف تھوڑا سا ادھر سے پھٹا ہوا، تھوڑا سا ادھر سے سوراخ، تھوڑا سا یہ نہیں تھا؟ یعنی نارمل ہے کہ ضرور لشکر ہے، اس میں سینکڑوں صحابہ ہیں، سفر میں ہیں، اور خفین یعنی کوئی اتنے یعنی جو حالات اور وسائل تھے ان زمانے میں ان کے پاس، تو ضرور کسی کا خف تھوڑا سا ادھر سے پھٹا ہوا ہوگا، کسی کا تھوڑے میں اس میں سوراخ ہوگا. تو اس کے باوجود سب کو کہا کہ تم خفین پر مسح کرو، اور یہ نہیں کہا کہ کوئی سوراخ نہ ہونا چاہیے اور اس طرح، ٹھیک ہے. تو نارمل جو ہوتا ہے تھوڑا سا، یعنی وہ ایڑھی کے پاس، ہیل کے پاس، یا ادھر جو ٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو انگوٹھا ہوتا ہے پیر کا، اس کے پاس تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا وہ یعنی تھوڑی سی وہاں سے اسکن دکھتی ہے، تھوڑے سے وہ اسٹریچ ہوتے ہیں فائبرز یا اس کے دھاگے، تھوڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے تو وہ چلتا ہے، وہ اس میں حرج نہیں. لیکن یہ نہیں کہ پورا ہی پھٹا ہوا ہو اور پورا وہ جو ہے نا ادھڑا ہوا ہو، پورا نہیں، تھوڑا سا جو معمولی سوراخ نارملی ہوتے ہیں تو وہ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنا بہتر ہے یا چھوڑنا؟ اللہ اکبر، لقد سألت عن عظیم. دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے، اور پھر کبھی انشاءاللہ دونوں فریقین کے دلائل پیش کیے جائیں گے، اور
آپ کی یعنی آپ کی کچہری میں رکھے جائیں گے، آپ کی کچہری میں، تاکہ آپ خود فیصلہ کریں، اس طرح کریں یا اس طرح کریں. ویسے دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے. جیسے امام احمد سے پوچھا گیا تو امام احمد نے کہا کہ دونوں طرح میں یعنی باندھو یا چھوڑو کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں طرح میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، مسئلہ آسان ہے. یعنی سر مطلب جو امتی شرک کرے وہ مرتد ہے یا پھر کافر؟ یعنی وہ دیکھیں شرک سے، اگر شرک سے مراد شرک اکبر ہے، وہی شرک اکبر جس کو مٹانے کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے، وہی شرک فی الدعاء جو جس کو یعنی جس کے خلاف انبیاء نے آواز اٹھائی، وہی شرک فی الدعاء جو ہر امت میں چلتا آیا. ٹھیک ہے، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. تو یہ دعا شرک فی الدعاء جو ہر امت میں چلتا آ رہا ہے، جو اصل شرک ہے، ہر امت کا رہا ہے. شرک فی الدعاء، الدعاء هو العبادہ. ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، ترمذی وغیرہ میں. ٹھیک ہے، الدعاء هو العبادہ. تو اسی کو اگر ہم لیں تو ہم کہیں گے الشرک فی الدعاء هو اصل الشرک، الشرک فی الدعاء هو الشرک. تو شرک اصل شرک تو ہے ہی شرک فی الدعاء، اور ہر امت کا یہی ہوتا ہے. ورنہ معبودات کے ساتھ وہ کیا ان کی پوجا کرتے ہیں؟ یہی تو پوجا کرتے ہیں، یا ان کو پکارتے ہیں، یا ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے کھانے رکھتے ہیں اور بکرے ذبح کرتے ہیں، یا ان کے سامنے جو ہے وہ معتکف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں سے برکت ملے گی. تو ہر امت یہی کرتی آئی، یہی اصل شرک ہے. تو یہ اگر شرک مراد ہے تو یہ جس بھی امت میں رہا ہے وہ امت کافر کہلائی ہے. جس شخص میں بھی رہے گا وہ شخص کافر ہے، وہ مسلم نہیں ہے. اور یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے تو جب لوگوں سے کہا کہ شرک مت کرو، تو کون سا شرک مراد تھا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. کون سی عبادت مراد تھی؟ ابھی تو نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھی، مشرکین مکہ کو نمازوں کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو تعجب کرتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ انسان کا ماتھا زمین پر ہو اور اس کا جو ہے نا بیک سائڈ جو ہے اس کی وہ اوپر ہو. یعنی وہ تو اس پہ ہنستے تھے. تو ابھی روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے، ابھی زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی تھی. تو جو فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو کون سی عبادت؟ یہی تو دعا تھی، یہی دعائی تو کرتے تھے. اور قرآن اس سے پورا بھرا ہوا ہے کہ جو ہے یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کتنی لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. تو جو شرک فی الدعاء ہے یہ اصل الشرک ہے، اور یہ ہر امت میں رہا ہے، اور اسی کو مٹانے کے لیے نبی در نبی در نبی آئے. تو جو اس شرک میں مبتلا ہے وہ بے اجماع الانبیاء وہ مسلم مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کافر اصلی کہیں، مرتد کہیں، یہ ایک یعنی یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اختیار سے مراد یہ کہ اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ بھئی اسٹیٹ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، مسلم اسٹیٹ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیا ان کو چھوڑ دے گی اس پر؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو نان مسلم مائنورٹی تسلیم کر لیں، ہم آپ کو اس حال پہ چھوڑ دیں گے اگر کافر اصلی کہیں گے. یا جو ہے آپ کو یہی دو اختیار ہیں. قادیانیوں کے ساتھ بھی یہی ہے، کیا ان کو نان مسلم مائنورٹی کر کے چھوڑ دیا جائے گا، یا اسٹیٹ ان کو کہے گی کہ نہیں، یا تو آپ اسلام صحیح اسلام مانیں، یا پھر آپ جو ہے نا تلوار کی دھار ہے. تو یہ ہمارے اختیار سے تو باہر ہے. تو ہمیں واٹ کنسرنس اس کہ ایسے شخص سے نکاح نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، خلاص. ٹھیک ہے، چاہے وہ قادیانی ہو یا مشرک فی الدعاء ہو. ہاں، آؤٹ آف پیل آف اسلام. تو اور کیا، اسلام یہی ہے کہ ایک اللہ کو پکارا جائے، یہی اسلام ہے، یہی تمام انبیاء کا اسلام رہا ہے. تو پھر بریلویوں اور شیعہ کی تکفیر کیوں نہیں کرتے آفیشلی، یہ انہیں امتی کیوں؟ دیکھیں یہ نام جو ہے نا، ان نام کی یہ بہت یعنی یہ نام بہت وسیع ہے. بریلوی یا شیعہ، بریلوی شیعہ کے اندر تو کتنے فرقے ہیں، زیدی بھی آتے ہیں یمن کے، اور زیدیوں میں پھر فرقے ہیں، جارودی ہیں، دوسرے ہیں. تو آپ ایسے لیبل نہیں لگا سکتے کہ شیعہ سارے کافر ہیں یا بریلوی سارے کافر ہیں. نہیں، اس لیبل کو رکھنے والے لوگوں کے اندر مختلف عقائد کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ یعنی شیعہ میں بھی کچھ لوگ جو ہے یعنی اب تو بعید ہے، رافضہ میں تو بعید ہے، لیکن یعنی اللہ کے کچھ زیدی ہوں، جیسے یمن کے کچھ زیدی رہے ہیں اور فاضل علماء رہے ہیں پہلے بھی اور آج تک. بلکہ ہمارے جہاں میں ہاسٹل میں رہتا تھا مکہ میں،
جو ایک وہ تھا رباط تھا، رباط خانقاہ تھی یعنی رباط، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیں کمرہ دیا ہوتا، تو اس میں کچھ ایسے ضعیف لوگوں کو بھی کمرے ملے ہوئے تھے، بوڑھے لوگ جن کا کوئی تھا یعنی کوئی نہیں تھا ان کا، نہ کوئی بیٹا نہ باپ، نہ بیٹا نہ بھائی، نہ کوئی ان کا خیال رکھنے والا، تو ایسے کچھ ضعیف لوگوں کو کمرے ملے ہوئے تھے. تو ایک کمرہ ملا ہوا تھا، ایک یمنی تھے، یمنی آج بھی وہ حرم میں کبھی کبھار ٹکرا جاتے ہیں، یمنی تھے، کیا کہتے تھے ہم ان کو، بہرحال وہ یعنی وہ یمنی جیسے بیلٹ لگاتے ہیں نا، اور وہ خنجر جس میں کی جگہ ہوتی ہے وہ پہنتے تھے، اور امامہ باندھتے تھے، اور ماشاء اللہ ان کو چابی بھی دی ہوئی تھی ہاسٹل کے اس کی، کیونکہ وہ رات کو 3 بجے نکل جاتے تھے حرم، فجر سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے، ٹھیک ہے، ہمارا تو وہ لاک رہتا ہے، وہی کھول کے چلے جاتے تھے، یعنی اس وقت پھر 3 بجے ہاسٹل کھل جاتا تھا، رات کو 12 بجے بند ہو جاتا تھا، تو یا 11 بجے پتہ نہیں کتنے میں. تو بہرحال وہ زیدی تھے، وہ زیدی تھے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، یمن کے تھے، وہ یمن کے تھے، مکہ میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ حرم میں یعنی عابد، یعنی وہ حمامت الحرم ہے، حرم کے کبوتر ہیں، وہ حرم میں ہی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس اور نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی کام کاج ہے، نہ کچھ ہے. کچھ اہل خیر ان کو ان پر خرچ کرتے ہیں. اب بھی کسی اہل خیر نے ان کو ایک دوسرے ہاسٹل تو ڈھا دیا گیا، وہ شامیہ میں ادھر غزہ میں تھا، تو وہ تو پورا علاقہ جو ہے اب حرم کی ایکسپینشن کے لیے، لیکن کسی اہل خیر نے ان کو ابھی بھی کمرہ لے کے دیا ہوا ہے حرم کے پاس کہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، وہ بس حرم میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی کبھی ان کی زبان سے آپ نہیں سنو گے یا علی یا اس طرح کی بکواس، بلکہ وہ آپ کو، ہم ان سے سلام کرتے تھے، ہمیں دعائیں دیتے تھے. تو زیدی تھے، شیعہ تھے، لیکن یعنی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، عامی ہیں، نہ ان کو تفصیلی عقائد کے مسائل کا پتہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اب شیعہ کو تو آپ کا اس طرح، اس لیے کہتے ہوں نا، شیعہ کے اندر بہت سی چیزیں، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ اپنے آپ کو شیعہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ یا علی اور یہ سارا جو ہے نا، یہ شرک اس سے بری ہیں، اور قرآن کے محرف ہونے سے بھی بری ہیں. رافضہ میں تو نہیں، ان کے جو ہے نا بڑے بڑے جنہوں نے وہ ٹائر پہنا ہوتا ہے سر پہ، وہ ان سے تو وہ تو سارے تقیہ، اگر کہیں بھی تب بھی نہیں ماننا چاہیے، سارے تقیہ میں جو ہے نا کہتے ہیں، وہ تو سارے مجرمین ہیں، مجرمین. ان سے تو جو ہے نہ ان کو سلام کرنا چاہیے، نہ ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے، نہ ان سے، تو سارے مجرمین ہیں، ائمۃ الکفر ہیں وہ. لیکن عوام میں بہرحال تو اس طرح، اس لیے جو ہے نا یہ کہنا کہ شیعہ سارے کافر ہیں، یہ پرابلمٹک ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں جو یا علی مدد پکارتا ہے صبح شام، وہ مشرک ہے، کافر ہے. جو قرآن کو محرف مانتا ہے وہ کافر ہے. جو آپ اس طرح کہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. تو جس پر بھی وہ آئے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو یا نہ کہتا ہو، تو بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات یہ کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے. اب غیر اللہ کو پکارنے والے سنی بھی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، تو پھر ہم یہ بھی حکم لگائیں گے جی سنی کافر ہیں، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے. تو سنی کیسے کافر ہیں؟ شیعہ بھی کافر ہیں، سنی بھی کافر ہیں، بچا کون؟ تو بریلوی بھی ایک نسبت ہے شہر کی طرف، اس میں بھی کوئی ایسی واضح چیز نہیں ہے. اور پھر کچھ لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کلچرلی بریلوی اپ برنگنگ یا کچھ اس طرح، لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان خرافات سے دور ہیں، ان کو ان خرافات کا پتہ ہی نہیں، کبھی انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں، یا انہوں نے، اور وہ خاص طور پہ جو اپنے علاقوں سے دور رہتے ہیں، مثال کے طور پہ کہیں گلف میں رہتے ہیں یا ویسٹ میں رہتے ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ یعنی وہ نہیں مانتے اس طرح کہ آپ جو ہے یا غوث المدد پکاریں اور اس طرح. تو اس لیے ویسے جو صحیح معنوں میں بریلوی ہیں، جو صحیح معنوں میں یعنی جو اس چیزوں کے قائل ہیں، تو وہ تو پھر جو بھی شرک کرے گا تو وہ شرک اکبر کا قائل ہے، تو وہ تو لا شک یعنی وہ تو دین اسلام سے خارج ہے. اس میں ایک وہ چلے پھر کبھی انشاءاللہ، بہت لمبا ہو گیا. اچھا، اور کوئی سوال رہ گیا؟ جرم سر یاسر قاضی، آئی ہوپ یو نو ہم. یہ نئی ویڈیو آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ کالنگ، دیکھیں کالنگ اپن یہ کہ جی غیر اللہ کو پکارنا، کالنگ اپان ادرس بسائڈ اللہ از ناٹ شرک پر سے بٹ اٹ از بدعہ اینڈ مائٹ لیڈ ٹو شرک. دیکھیں قرآن نے یہ قید کیوں نہیں لگائی؟ قرآن نے دعا کو عبادت کہا ہے، قرآن نے دعا غیر اللہ کو شرک کہا ہے، قرآن نے دعا غیر اللہ کو کفر کہا ہے، قرآن نے دعا غیر اللہ کرنے والوں کو کافر کہا ہے، مشرک کہا ہے. قرآن نے یہ قید کیوں نہیں لگائی کہ جی دعا غیر اللہ اگر تو خدا سمجھتے ہوئے ہے، یعنی قرآن نے اس کو جنرل کیوں رکھا، بلا قید کیوں رکھا، مطلق اور عام کیوں رکھا؟
یعنی قرآن نے کیوں نہیں واضح کیا کہ نہیں آپ دعا غیر اللہ کر سکتے ہو، یا اگر اس طرح کرو گے تو یہ کفر نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں اللہ نے کہیں قید لگائی؟ ہر جگہ پہ بار بار اللہ نے اس کو ان فعلت فإنك إذا من الظالمين، إنه لا يفلح الكافرون، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. یعنی ہر جگہ پہ اللہ نے اس کو شرک، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، یعنی ہر جگہ پہ ان کو کافر کہا ہے، غیر اللہ کو پکارنے والوں کو، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں کافر کہا ہے، شرک، ان کے عمل کو شرک اور کفر کہا ہے. کہیں اللہ نے یہ قید کیوں نہیں لگائی کہ اگر خدا سمجھ کے پکارتے ہو؟ پھر یہ خدا سمجھنا کیا ہے؟ خدا سمجھنا، بھئی آپ نے خدا بنا لیا نا اس کو، اب میں سمجھ نہیں، اس کو کہہ نہیں رہا، یعنی گاڈ کہہ نہیں رہے تو گاڈ کیا؟ گاڈ اگر گاڈ کہے الہ نہ کہے تو عربی میں تو الہ ہوتا ہے، تو وہ تو الہ کہتے تھے، گاڈ تھوڑی کہتے تھے. میں اس کو گاڈ کہتا ہے، الہ نہیں کہتا. تو بات لفظ کی تھوڑی ہوتی کہ آپ اس کو کیا لفظ دے رہے ہیں. آپ نے وہ سارا مان لیا، اس کو آپ نے غوث الاعظم، الغوث الاعظم کہہ لیا، گاڈ نہیں مانتے. تو یعنی گاڈ سے تو بڑھ کے آپ نے اس کو رب مان لیا، یعنی صرف یہ نہیں کہ معبود، آپ نے اس کو رب الغوث الاعظم. اور پھر بھی ہم کہیں جی گاڈ نہیں کہتے، تو یعنی یہ لفظ کی بات ہے، لفظی کھیل تھا یہ. یعنی مشرکین مکہ بس ان کو یہ کہا جاتا کہ بس ان کو الہ مت کہو، پکارتے رہو تو کوئی مسئلہ نہیں، مسلم ہو جاؤ گے، تو وہ ہو جاتے مسلم. یا وہی کہتے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہم ان کو الہ نہیں کہیں گے، بس پکارتے رہیں گے، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے اس طرح. یہ تو یعنی قرآن مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی انسان قرآن پڑھتا ہو. مجھے لگتا ہے کبھی بار کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے واللہ. وہ یا تو ابن تیمیہ کو پڑھتے ہیں، یا محمد عبد الوہاب کو پڑھتے ہیں، یا پتہ نہیں کس کو پڑھتے ہیں. فلاں نے لکھا، شریف حاتم نے لکھا، عمیری نے لکھا، محمد عبد الوہاب نے لکھا، ابن تیمیہ نے لکھا. بھائی قرآن میں اللہ نے واضح کیا یہ مسئلہ، قرآن میں، سبحان اللہ. یعنی تو قرآن کو آپ چھوڑ کے جو ہے آپ اس مسئلے کو ڈھونڈیں گے تو پھر تو گمراہی ہوں گے. یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ یعنی اللہ کو، من توکل علی غیر اللہ خاب ظنہ فیہ، من احب غیر اللہ عذب بہ، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے. تو اب اللہ کے کلام کو چھوڑ کے آپ ہدایت ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی نہیں. اور قرآن کو چھوڑ کے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، کہ یعنی قرآن میں ہر شبہ کا جواب ہے. تو قرآن میں اللہ نے یعنی اس کو کہیں قید کیوں نہیں لگائی کہ جی الہ سمجھ کے پکاریں گے تو یہ جو ہے شرک ہوگا، الہ نہیں کہیں گے تو شرک نہیں ہوگا. یعنی لفظ کی بات تھی، صرف لفظ کی بات تھی، لفظ کا کھیل تھا. اصل تو آپ الہ بنا لیا نا، آپ نے اس کو الہ بنا لیا، سمجھ لیا آپ نے اس کو الہ کی پاورز بھی دے دیا، آپ نے اس کو غوث اعظم بھی کہہ دیا، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو ہے یعنی قم باذنی کہہ کے، عیسیٰ تو قم باذن اللہ کہتے تھے، قم باذنی کہہ کے بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، قمیص میں ہاتھ ڈالتے تھے اور کشتیاں سمندر سے جو ہے اٹھا کے بچا لیتے تھے. آپ نے سب کچھ دے دیا لیکن میں رب نہیں کہوں گا. تو یہ کیا اس سے بس بچ جائے گا انسان؟ یعنی اللفظ بدلنے سے کیا وہ حکم نہیں لگے گا اس پر؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کیا لفظ کی بات تھی، الہ کی بات تھی تو ٹھیک ہے گاڈ کہیں گے، الہ نہیں کہتا، تو پھر کیا حکم ہے یاسر قاضی کے نزدیک؟ الہ نہیں کہیں گے کیونکہ شرعی حکم تو الہ سے آیا ہے نا. ٹھیک ہے ہم عبادت نہیں کرتے، پوجا تو کرتے ہو نا، پوجا تو ہے نا. یہ کسی ہندو سے پوچھ لو یہ کیا ہو رہا ہے، پوجا ہے کہ نہیں ہے؟ پوجا ہے. ہر جو بھی دیکھے گا ہندو پوجا، یہ کیا ہو رہا ہے قبر پہ کہیں گے یہ پوجا ہو رہی ہے. تو بات حقائق کی ہوتی ہے، لفظ کی نہیں ہوتی. اب کوئی مانے کہ جی میں ان کو نبی نہیں کہتا غلام احمد قادیانی کو، ٹھیک ہے میں اس کو جو ہوں یہ کہتا ہوں کہ اس پر وحی نازل ہوتی تھی، اس پر قرآن اترا، اس کو شریعت منسوخ کرنے کی اجازت تھی، لیکن وہ نبی نہیں تھا، وہ جو ہے نا وہ مجدد تھا، تو کیا اس سے حکم بدل جائے گا؟ تو یہ ایک عجیب جو ہے، وہ مشرکین ان کو الہ نہیں کہتے تھے، اور مشرکین کہتے تھے کہ مانتے تھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ نہیں کہتے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن قرآن میں صرف عبادت کا ذکر تو نہیں ہے، دعا کا ذکر ہے. دعا دعا دعا، یعنی شرک صرف عبادت غیر اللہ تھوڑی ہے، دعا غیر اللہ بھی شرک ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا، ختم. آگے آئیں، دعا غیر اللہ بھی تو شرک ہے نا. وہ مانتے ہیں کہ ہم ان کو استغاثہ کہتے ہیں، جی استغاثہ نستغیث بہم، غوث ہیں، تو دعا تو کرتے ہیں نا، ان کو پکارتے تو ہیں، تو پکارنا غیر اللہ کو یہ بھی شرک ہے، جہاں عبادت غیر اللہ شرک ہے. جہاں فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين،
یعبدوا اللہ، وہاں یہ بھی فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فادعوا، تو اس کو عبادت نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو لفظی مسئلہ ہے. بات یہ کہ دعا تو ہے نا، تو قرآن نے کہا ہے کہ دعا غیر اللہ بھی شرک ہے، دعا غیر اللہ کرنے والا بھی کافر ہے، ان کو کافرین کہا ہے. بلکہ یہ فرمایا کہ وہ یعنی اپنے آپ پر کفر کا حکم لگائیں گے مرتے وقت. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فرشتے کہیں گے جب روح قبض کر رہے ہوں گے، کہاں ہے تمہارا غوث اعظم، کہاں ہے، آؤ دکھاؤ، کہاں ہم تو تمہاری روح قبض کر رہے ہیں، کہاں ہے تمہارے جو ہے داتا. اینما کنتم تدعون قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین، وہ مرتے وقت خود اپنے پر کافر کا حکم لگائے گا، ہم کہتے ہیں نہیں مسلم ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ نے اس کو کافر کہا ہے، ہمیں کہا ہے کہ آپ اس کو کافر کہیں. قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. تو یہ بھی دعا کے سلسلے میں آئی ہے نا آیت، عبادت کا تو ذکر نہیں ہے نا اس میں. تو اور دعا غیر اللہ کرنے والا خود اپنے آپ کو کافر کہے گا مرتے وقت، اقرار کرے گا. جب فرشتے پوچھیں گے نا کہاں ہے تمہارے آج تمہارے داتا، تمہارے غوث کہاں ہیں آج کوئی مدد کو کیوں نہیں آ رہا، کہیں گے ضلوا عنا، آج سب غائب ہو گئے. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، تو وہ اس کو عبادت نہیں کہتے. تو جھگڑا یہ تھوڑی ہے. اگر صرف قرآن میں یہ ہوتا کہ عبادت اللہ کی سوا کسی کی نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، پھر تو ممکن ہے کہتے یہ ہو سکتا کہ بھئی ہم یعنی مسئلہ واضح نہیں ہے اور یہ لوگ چونکہ اس کو عبادت نہیں سمجھتے. قرآن نے صرف عبادت کا ذکر تھوڑی کیا، دعا کا ذکر کیا، بلکہ ممکن ہے عبادت سے بڑھ کے دعا غیر اللہ کا ذکر کیا ہے. اور دعا غیر اللہ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، قرآن نے لگایا ہے، شرک کا فتویٰ لگایا ہے، ان کو کافرون کہا ہے، کافرین کہا ہے، مشرکین کہا ہے. پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات. بے شک سر میں بھی قرآن پڑھ کر ہی موحد ہوا اور بریلویزم چھوڑا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ثبتک اللہ علی الحق، ثبتک اللہ علی الحق. ہاں قرآن نے ذکر کیا کہ وہ مریم کی عبادت کرتے ہیں، تو مریم کو گاڈ تھوڑی سمجھتے، مریم کو گاڈ نہیں سمجھتے. وہ یعبدون من دون اللہ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. اور ٹھیک ہے، تو اللہ نے بتایا کہ وہ قل تعبدون من دون اللہ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ما المسیح ابن مریم الا رسول. ایک سیکنڈ، آیت میں غلط نہ پڑھ لوں. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. تو قل تعبدون من دون الله، تعبدون جبکہ مریم کو گاڈ تھوڑی سمجھتے، شی از ناٹ گاڈ. تو پھر بھی اس کو کہا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں اس کی. تو عبادت یعنی گاڈ نہ بھی کہیں تب بھی عبادت ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو عبادت نہ بھی کہیں تب بھی وہ شرک ہے. دعا غیر اللہ شرک ہے، چاہے اس کو عبادت کہیں یا نہ کہیں. تو حقائق الامور پر بات ہے، بات الفاظ پر نہیں ہے. اور پھر گاڈ سے مراد کیا ہے؟ گاڈ سے مراد یہ یعنی گاڈ سے مراد یہ کہ وہ خالق اور مالک، تو وہ تو مشرکین مکہ بھی نہیں سمجھتے تھے ان کو گاڈ. اگر گاڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ٹھیک ہے، تو یہی عقیدہ تو ان مشرکین کا ہے کہ جی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو پھر یہ کہ جی ان کو گاڈ کہیں یا نہ کہیں، گاڈ کہیں یا الہ کہیں یا معبود کہیں یا غوث کہیں، انہوں نے نیا لفظ لیا ہے غوث، تو پھر کیا حکم بدل گیا. اور غوث تو اور بھی صریح ہے کہ وہ باقاعدہ ان میں ربوبیت کی صفت مان رہے ہیں کہ وہ یغیث، مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، اور ان کے لیے ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ سنتے ہیں دور سے، میلوں دور، ہزاروں میل دور سے سنتے ہیں. اور وہ جو ہے عجیب، یعنی عجیب لوگ ہیں یہ اللہ یعنی نسأل اللہ السلامہ والعافیہ. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ایک شخص کتاب التوحید پڑھا تھا اور پھر آج یہ کہے کہ وہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا تو بس وہ تقلیدی ذہن تھا، کتاب التوحید بھی تقلیدی ذہن میں پڑھائی تھی
کبھی قرآن سے خود استدلال وہ دل میں بیٹھا نہیں تھا. جس کا یعنی من عرف الحق بدلیلہ ہی، پھر وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے الا یہ کہ ان یضلہ اللہ. لیکن یہ تھا کہ جی وہ ابن باز نے کہا، ابن عثیمین نے کہا، ابن عبد الوہاب نے کہا، ابن تیمیہ نے کہا، تو آج جو ہے وہ چونکہ آج شیخ شریف حاتم العونی ہمیں زیادہ اچھے دکھ رہے ہیں، تو اب انہوں نے چونکہ کہہ دیا کہ شرک نہیں ہے تو شرک نہیں ہے. پہلے بھی مقلد، آج بھی مقلد، پہلے بھی مقلد عقیدے میں، آج بھی مقلد. وہ تقلید فی العقیدہ حرام. پہلے ابن عبد الوہاب کے مقلد تھے، کتاب توحید پڑھاتے تھے، آج شریف حاتم کے مقلد ہیں اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی دعا غیر اللہ شرک نہیں ہے. جس نے قرآن سے لیا ہوگا اور یعنی ادلت القرآن اس کے دل میں ہوں گے، اس کو پھر شریف حاتم آئیں جائیں، ابن عبد الوہاب قبر سے اٹھ کے آئیں، ابن تیمیہ بھی قبر سے اٹھ کے آئیں، اس کے لیے یعنی اٹ ڈزنٹ چینج یعنی این آیوٹا یعنی. تو اللہ المستعان. ہاں جی کاشف شیخ، کاشف الدین بھائی آپ کہاں رہ گئے؟ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، آپ کو ریوائنڈ کرنا پڑے گا. ہاں گیٹ ریئلی ریپیلڈ، تو یہی تو ہے یہ. ہاں جو ہے اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا. ٹھیک ہے، ایک جگہ یہ فرمایا، دوسری جگہ کیا فرمایا؟ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. تو اس زمانے کے مشرکین کا بھی یہی حال تھا کہ ایک اللہ کی بات ہوتی تھی تو ان کے دل سکڑتے تھے، تنگ ہوتے تھے کہ یہ کیا وہابی آ گیا پھر توحید کی بات کر رہا ہے. اذا ذکر الذین من دونہ، دوسروں کی بات کرو، کوئی کرامات قصے سناؤ تو خوش ہوتے تھے. وہی ساری ان پر فٹ بھی آتی ہیں آج کے مشرکین پر. پھر بھی کہتے ہیں جی اخلاق کی بات تو عیسائی بھی کرتا ہے. اخلاق کی بات تو یہ بھی کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ کیا نام تھا اس کا، وہ کون تھا وہ جس کی کتابیں ہاؤ ٹو ون فرینڈز، اور وہ بہت ایک سیکنڈ نیٹ پہ ہی سرچ کر لیں، ہاؤ ٹو ون فرینڈز. ہاں ڈیل کارنیگی تھا نا. ہاں ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. تو اخلاق کی بات تو وہ بھی کرتا ہے. انبیاء سب سے پہلی چیز انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لا شک اخلاق بھی دین کا اہم حصہ ہے، یعنی مکارم الاخلاق. لیکن وہ تو لوگوں میں ہوتے ہیں، اور اصل جو گمراہی یعنی وہ تو انبیاء نے واضح کیا اخلاق، اور اخلاق انسان میں فطرتاً بھی ہوتے ہیں اور بعض قوموں میں ویسے بھی پائے جاتے ہیں چاہے وہ مشرک بھی ہوں. اصل جو گمراہی تھی وہ شرک ہے، اور جہاں اگر شرک منتشر ہو اور عام ہو اور پھر ہم بیٹھ کے جو ہے اخلاق کی بات کریں تو یہ تو ایسا ہی کہ انسان کے اندر کینسرس ٹیومر ہو اور ہم جو ہے نا اس کو جو ہے اس کی اسکن پر موئسچرائزرز لگاتے رہیں، یہ موئسچرائزر لگاؤ، یہ وائٹامن ای لگاؤ، یہ سیرم لگاؤ تو اسکن بڑی سافٹ اینڈ سپل ہو جائے گی. بھائی اندر ٹیومر ہے، پہلے اس کا تو علاج کرو. ٹھیک ہے کاٹنا پڑے گا، درد ہوگا، سٹچز لگیں گے، اس کو تو نکالو پہلے. تو شرک کا مرض اگر جس معاشرے میں ہو پھر ہم بیٹھ کے اخلاق کی بات کریں. ڈیل کارنیگی، جی بالکل، اہلن. ہارون یحییٰ، عدنان اختار، ٹونی رابنسن. ہاں یہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ؟ عدنان اختار بھی اخلاق کی بات کرتا ہے. اچھا اس کے اخلاق صرف انہی لڑکیوں کے ساتھ ہوتے جو اس کے سامنے بیٹھی رہتی تھیں. اگر کوئی مسلمان شرک کرے تو کیا توبہ استغفار کرنے کے لیے پھر سے بسم اللہ. دیکھیں کلمہ دوبارہ پڑھنا تو انسان تو کلمہ پڑھتا ہی ہے صبح شام، اشہد ان، نماز تشہد میں بھی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا. تو کلمہ تو وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، یعنی اس کو اب یعنی ایسے کہ اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ انسان جس کلمہ پڑھنے سے یعنی جس نے کلمہ کا انکار کر کے دین سے خارج ہوا ہے تو وہ کلمہ پڑھے گا دوبارہ. جس کا خروج کسی اور چیز سے ہے تو وہ اسی چیز سے واپس آئے گا، یعنی کسی نے قیامت کے دن کا انکار کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ کلمہ پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا،
بس وہ قیامت پر ایمان لے آئے، خلاص دوبارہ اسلام میں آ گیا، کلمہ تو ویسے ہی پڑھتا رہتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو جس دروازے سے نکلا ہے اسی دروازے سے واپس آنا ہے. کسی نے قیامت کا انکار کیا ہے تو اب قیامت پر ایمان لے آیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب ضروری نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ دوبارہ کلمہ پڑھو، ویسے ہی وہ کلمہ تو پڑھتا رہتا ہے، صبح شام پڑھتا ہے نمازوں میں. تو وہ کوئی ایسی یعنی یہ کہ اس کو ایک اعلان کرنا ہوگا کہ میں اب کلمہ پڑھ رہا ہوں، اب داخل ہو رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. چلا جائے جناب، 10:30 ہو گئے. خلاص یا جماعہ، کوئی سوال نہیں؟ ایک چیز یاد آئی، پہلے بھی یاد آئی تھی، لیکن وہ میں ان سے جو سلسلہ تھا میرا توحید اور عذر بالجہل کے مسئلے پر، اس میں وہ چیز میں ذکر کرنا بھول گیا تھا، تو میں آج ذکر کر ہی لوں. ایک چیز کا میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ اصل میں کہ شرک تو یعنی جو عذر بالجہل کی بات کرتے ہیں تو شرک تو ہوتا ہی جہالت میں ہے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو پتہ ہو کہ یہ چیز جس کو میں پکار رہا ہوں یہ مجھے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر بھی اس کو پکارے، تبھی تو پکار رہا ہے کہ وہ جہالت میں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے کام آئے گی. تو شرک تو ہوتا ہی جہالت میں ہے، تو سارے مشرک ہوتے ہی جاہل ہیں. اس لیے تو فرمایا قل غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو تھے ہی مشرک، تو تھے ہی جاہل. اس میں ایک چیز میں ذکر کرنا بھول گیا تھا، وہ یہ تھی کہ جو ابن عباس کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جو یہ تھے جو یہ معبودات تھے قوم نوح کے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جو تھے یعنی نوح علیہ السلام سے آنے سے پہلے یہ اس قوم کے نیک لوگ تھے جو جب فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی اور ان کی عبادت نہیں ہوئی. ان مورتیاں بنا لی ان کے نام کی، لیکن ابھی تک ان کی عبادت نہیں ہوئی. ابن عباس فرماتے ہیں حتی اذا ہلک اولئک، جنہوں نے مورتیاں بنائی تھیں وہ نسل گزر گئی، وہ لوگ یعنی دوسرے لوگ آئے، نئی نسل آئی. حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم عبدت، وتنسخ العلم، وتنسخ العلم، یا علم زائل ہو گیا، علم منسوخ ہو گیا، جب تب ان کی عبادت شروع ہو گئی. تو عبادت شروع ہوتی ہی جہالت میں ہے، اس میں تو کچھ شبہ ہی نہیں ہے نا. یعنی جو بھی غیر اللہ کی بات کرتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہی تو کر رہا ہے، اور اگر جہالت کی وجہ سے اس کو مشرک نہ سمجھا جائے تو پھر دنیا میں کوئی مشرک ہے ہی نہیں، کیونکہ سب جو بھی شرک کرتا ہے وہ جہالت میں ہی کرتا ہے. اور پہلا شرک جو ہوا تھا اس دھرتی پر بنی نوع انسان میں قوم نوح کا، وہ بھی جہالت میں ہوا تھا. حتی اذا تنسخ العلم عبدت، تو جب علم منسوخ ہو گیا، علم زائل ہو گیا، تو ان مورتیوں کی عبادت شروع ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا. اب تو کوئی اور نبی نہیں آنا نا، نبی جو ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. ٹھیک ہے، قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ جس تک پہنچے اس پر حجت قائم ہو جائے، اس کے لیے وہ نظارت ہو جائے. تو قرآن موجود ہے تا قیامت، نبی آ گئے، اب اور کوئی نبی تو نہیں آنا نا کہ یہ کہا جائے کہ نہیں. تو قرآن موجود ہے اور حجت قائم ہے تا قیامت، اور یعنی دعوت دینے والے بھی موجود ہیں. تو یہ مقصد یہ تھا کہ ابن عباس کا یہ اثر جو صحیح بخاری میں حتی اذا هلك اولئک حتی اذا هلك اولئک وتنسخ العلم عبدت، تو علم زائل ہو گیا تو مورتیوں کی عبادت شروع ہوئی. تو جب بھی شرک ہوتا ہے وہ جہالت کی وجہ ہی سے ہوتا ہے، اور پھر بھی ان کو کہا جائے کہ نہ کرو اور چھوڑ دو اور پھر بھی وہ نہ روکیں، خلاص حجت قائم ہوگی، وہ مشرک ہیں. سر ایک کوسچن ہے، لکھ دیتا ہوں، جواب نیکسٹ ویڈیو میں دینا. اچھا، کشف پر کیا ویوز ہیں؟ کیا کشف حق ہے اور کیا کشف سے غیب کی خبر مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اس کو ہم نے کتاب الروح میں کور نہیں کیا تھا کیا؟
کشف خواب کی طرح ہی ہے، کشف جو ہے نا خواب کی طرح ہی ہے. کبھی بعض لوگوں کو جاگتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ نظارہ آ جاتا ہے بغیر ان کے اختیار کے، بغیر ان کے اختیار کے. جیسے نیند میں اللہ تعالیٰ خوشی دکھا دیتا ہے اور پھر ویسے ہی ہوتی ہے. تو یعنی مبشرات جو ہیں جزء من 46 جزء من النبوہ، ٹھیک ہے نا. تو یراہ الرجل او ترا لہ، یہ ایک ویژن ہے، رؤیا ویژن ہے جو انسان دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھی جاتی ہے. تو ممکن ہے وہ ویژن اکثر نیند میں ہی ہوتی ہے، رؤیا. ممکن ہے انسان کو آنکھوں کے سامنے وہ ایک دم کچھ دکھ جائے اس کو. جیسے وہ قصہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر اور ان کے سامنے جو ہے نا وہ مارکے کا میدان دکھ گیا جو لشکر بھیجا تھا. تو فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ایک دم یعنی انہوں نے آنکھوں کے سامنے ایک دم وہ اللہ نے دکھا دیا. تو اس طرح اگر، اور یہ صرف مسلم کی یعنی یہ حتیٰ کہ کافروں کو بھی ہوتا ہے. وہ مشہور قصے ہیں اس طرح کے کافروں کے ہاں، بلکہ اس پہ بعض پہ تو ایک فلم بھی بنی ہے. وہ ایک لڑکی تھی یا وہ آدمی تھا، یا شاید ایک سے زائد قصہ ہے اور ان پہ کئی فلم بنی ہیں غالباً. ایک لڑکی تھی وہ یعنی جہاز میں بیٹھی تو اس کو آنکھوں کے سامنے ایک دم ویژن آ گیا کہ یہ جہاز کریش ہوگا. تو وہ چیخی چلائی کہ نکالو، اور اس کو نکالا گیا جہاز سے. تو اس کے بعد واقعی وہ جہاز کریش ہوا تھا. رولر کوسٹر میں بیٹھنے سے پہلے اس کو ایک دم ویژن میں آیا کہ یہ رولر کوسٹر میں کچھ حادثہ ہونے والا ہے. تو وہ بیٹھنے سے اس نے انکار کیا اور دوسرے لوگ بیٹھے تو ان کو واقعی وہ حادثہ ہوا. تو اس طرح ہوتا ہے، یعنی یہ خواب کی طرح ہی ایک چیز ہے، بس جاگتے ہوئے ہوتا ہے. تو اس کو کشف کہا جاتا ہے. باقی یہ کہ کشف جو ہے نا وہ بزرگ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جب چاہیں تو وہ لوح محفوظ پر نظر ڈال کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ کفری عقیدہ ہے. اور یہ کہ کشف پر عقیدے کی بنیاد رکھنا، عقیدے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، نص یعنی کتاب و سنت، اور فطرت. ٹھیک ہے نا، فطرت جو عقل فطری ہے، جو فطری عقل ہے، یا عقل فطری کہہ لیں آپ. اور گمراہی کی بنیاد، گمراہی کے دلیلیں دو ہوتی ہیں، صوفیوں کا کشف یا متکلمین کا یعنی گہرائیوں میں، یعنی پیچیدہ گہرائیوں میں گھسنے والی عقل. فطری عقل نہیں جو بالکل کامن سینس اور لاجک ہوتی ہے، نہیں. وہ کہ وہ جو ہے نا فلسفے میں جو کے اندر گھسی ہوئی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس میں جو گھس کے جو عقلی دلیلیں ہوتی ہیں نا وہ. تو اس پہ بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے، القائد الصحیح الی الاعتقاد، القائد الی الاعتقاد میں، القائد الی الاعتقاد، اس میں تنکیل کے آخری حصے میں. تو انہوں نے بتایا کہ ہدایت کی دو دلیلیں ہیں شرعاً، ایک قرآن و حدیث جو نص ہے وحی، اور ایک فطری عقل، فطری عقل، عقل یعنی عقل فطری. اور دوسری ہے جو گمراہی جو گمراہ لوگ ہیں ان کے پاس بھی دو دلیلوں کے مصدر ہوتے ہیں. ایک صوفیوں کا کشف، اس سے کتنے صوفی گمراہ ہوئے ہیں، کشف سے یہ ثابت ہو گیا، کشف سے وہ ثابت ہو گیا، کشف میں یہ حکم ہوا، کشف سے وہ ہوا، اور پھر جو ہے نا ماشاء اللہ ایک اس میں جھوٹ سچ کچھ کوئی تمیز بھی نہیں ہو سکتی، اور پھر ایک گمراہی کا ایک دروازہ ہے. دوسرا وہ شیطان، وہ کشف نہیں ہوا تھا عبد القادر جیلانی کو، وہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کو صاحب علم بھی تھے. وہ ایک آواز آئی بادلوں سے کہ جی عبد القادر ہم نے تم پر عبادات معاف کر دیں. یہ شیطان تھا. تو کشف ہوا تو اس نے کہا کہ جو ہے بدبخت، نبی پر معاف نہیں ہوئی، مجھ پر معاف ہوں گی، تو شیطان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کشف، صوفیوں کا کشف یہ گمراہی کا ایک دروازہ ہے، اور متکلمین کا اور فلاسفہ کی جو ہے نا یہ فلسفی بحثیں جو کہ عقل فطری نہیں، کامن سینس نہیں، بلکہ یعنی یہ مینٹل جمناسٹکس ہیں. تو یہ گمراہی کا ایک دوسرا دروازہ ہے. حدیث ہے نا، مرتے دم جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی ہے، اس لیے مرتے شخص کو اس کا ذکر کروانا چاہیے. یہ کیسے اپلائی ہوگا قبوریہ پر؟ تو پھر قادیانی، یہ اس کا جواب وہی ہے جو آپ جواب دیں گے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیسے لاگو ہوگا قادیانی پر. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے تو اس میں تو صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ تو نہیں ہے. کوئی محمد رسول اللہ کا منکر ہو اور صرف لا الہ الا اللہ کہے تو اس پر کیسے اپلائی ہوگا؟ تو جو آپ کا جواب ہوگا وہی اس کا جواب ہوگا. لا الہ الا اللہ لفظ نہیں ہے، صرف لفظ معنی ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ پڑھا، یہ کہا، تو منافقین بھی کہتے تھے، ان کے کسی کام آئی لا الہ الا اللہ، منافقین بھی کہتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس کے معنی دل میں ہوں اور اس دل سے وہ نکلے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز
مگر رکھتی ہے، تو دل سے وہ نکلے تب وہ الفاظ کام کے ہوتے ہیں، ورنہ منافقین کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا تھا لیکن پھر بھی وہ جہنمی ہے۔ تو زبان سے مرتے ہوئے دم کہا تو دل سے کہا ہو، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے۔ تو جس نے جو صبح شام یا علی مدد کہتا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں سمجھا، تو صرف زبان سے کہنے سے کیا ہے؟ یا ساریت الجبل والی روایت سے یہ لوگ کشف میں غیب کی خبر ثابت کرتے ہیں، یعنی ثابت کریں گے کہ پیر صاحب کو پتہ لگ سکتا ہے کشف کے تھرو فلاں شخص ابھی میرے پاس آئے گا۔ خواب، جیسے خواب کے تھرو پتہ لگ سکتا ہے، اگر واقعی کشف کسی کو ہوتا ہے تو پتہ لگ سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ کشف ہو رہا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ جو ہے جادوگر ہے اور شیطان آ کے اس کو بتاتے ہیں، نجومی ہے، یہ جو ہے نجومی ہے اور شیطان اس نے رکھے ہوئے ہیں، شیطان آ کے اس کو بتاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ؟ جب کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ غیب کی خبر کا صرف ایک ہی دروازہ ہے جو کہ ٹروٹی مبشرات، تو مبشرات وہی ہے نا رؤیا، تو رؤیا جو ہے اکثر نیند میں ہی ہوتی ہے، ممکن ہے رؤیا جاگتے ہوئے بھی کبھی آ جائے، تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، حضرت عمر کے اختیار میں تھوڑی تھی، حضرت عمر کے اختیار میں تھوڑی تھی، تو انسان کی آنکھوں میں بغیر اس کے اختیار کے جیسے خواب آتے ہیں، اب کوئی یہ کہ جی میں نیند میں جا کے خواب میں جان لیتا ہوں، تو یہ غلط دعویٰ ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ جی وہ بزرگ کشف سے جان لیتے ہیں، نہیں، کشف ایسے نہیں ہوتا کہ بزرگ کے اختیار میں ہو کہ جی وہ کشف کر کے نا وہ جو ہے وہ جان لیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کشف بھی رؤیا ہے، ایک ویژن ہے، تو وہ ویژن دکھائی جاتی ہے اس کو، چاہے نیند میں دکھائی جائے یا جاگتے ہوئے دکھائی جائے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ آپ کس چیز کے شیخ ہیں؟ یہ کیا سوال ہے؟ شیخ الاسلام حدیث فقہ، شیخ الاسلام تو نہیں ہوں میں، ابھی تک شاب ہوں، شیخ بزرگ نہیں ہوں میں، نوجوان ہوں۔ الحمدللہ حدیث پڑھی ہے، عقیدہ بھی پڑھا ہے الحمدللہ، تفسیر بھی پڑھی ہے، فقہ کا میں کوئی ماہر نہیں ہوں۔ بارک اللہ فیکم شیخ عبد المنان، حیاکم اللہ، حیاکم اللہ، شرفتم و نورتم۔ جی بالکل، اٹ از اے کرامت ناٹ اختیار آف مین، تو یہ کرامت ہے، یہ وہ کرامت میں بھی انسان کے اختیار میں، معجزات انبیاء کے اختیار میں نہیں تھی، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ جو پیٹ پھیر کے بھاگے، جب وہ اژدہا بن گئی لاٹھی، پیٹ پھیر کے بھاگے، ان کے اختیار میں تھوڑی تھا۔ تو بارک اللہ فیکم۔ چلیں جی، ہاں خواب جو ہے وہ خواب بھی ضروری نہیں کہ، اور یہ کشف یہ کسی بندے کی نیکی، جیسے شیخ علی حسن خان فرماتے ہیں ادھر کہ کافر کنگ ایٹ دا ٹائم آف یوسف سا ڈریم آف فیوچر ایونٹ، تو کافر بادشاہ تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس نے مستقبل کا ایک خواب دیکھا، اور وہ پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی، تو مستقبل کا خواب آ جانا اور وہ چیز ویسی واقع ہونا، یہ اس بندے کے نیک ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اس کے مسلم ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ کافروں کو بھی اس طرح کے آ سکتے ہیں، اور ممکن یہ فتنہ ہو، یعنی دجال بھی تو ایک فتنہ ہی ہوگا نا، اسی لیے تو فتنہ ہوگا، تو ممکن ہے یہ بعض کافروں کو جو ہے نا، کافر جو ان کے گورو ہوتے ہیں یا ان کے جو یوگی ہوتے ہیں، ممکن ہے ان کو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک فتنہ ہو لوگوں اس کے لیے، اس کے پیروکاروں کے لیے، تو کوئی ضروری نہیں کہ جس کو یہ اس طرح کا کچھ ہو جائے تو وہ اس کی نیکی کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔